اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فرج ہمنا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سورہ بقرہ آیت 275 نہیں جی میں نے کہا تھا آلٹرنیٹ تھرسڈیز کو آلٹرنیٹ تھرسڈے کو آلٹرنیٹ تھرسڈے نہیں سمجھتے ایک جمعرات چھڈ کے پھر اگلی جمعرات ہاں کوئی ایمرجنسی کا کوشچن ہے ایمرجنسی کا تو نہیں ہے پھر نیکسٹ جو جمعرات ہے اس پہ سارا اس کو ڈسکس کریں گے ایک جمعرات کوشچن آنسر ہوں گے اگلی جمعرات کلاس ہی ہوگی اسے اگلی جمعرات کوشچن آنسر ہوں گے ٹھیک ہے کوئی بھی جو 15ویں دن ہاں جی جو بھی آپ کا جیسے وہ کل آپ سوال پوچھ رہی تھی آپ مجھے ایک سب دے رہی تھی ابھی بلقیس آپا نے مجھے ایک حدیث کا پوچھا ہے تو یہ کچھ اور سوال بھی آئے ہوئے ہیں تو ان سارے سوالوں کو کمنگ جو تھرسڈے ہے اس پر ڈیل کریں گے آلٹرنیٹ تھرسڈے اس لیے کیا ہے کہ 8-7 سوال جمع دے ہو جان نا ہاں کیونکہ ایک پوری کلاس کا ٹائم ہے وہ کیوں ضائع ہو بڑا اچھا کیا اس سے بھی نا سوالوں سے بھی وہی علم ملتا ہے نا جی علم نہیں ملتا علم ملتا ہے ہاں علم چھڑ دیو علم دین شہید ہی رہن دیو بس ہاں سب کو مل جاتے ہیں نا آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہ کوشچن بہت اچھا رہتا ہے پوچھنا اور سیکھنا تو اس لیے آلٹرنیٹ تھرسڈے پہ رکھیں گے اگر زیادہ ضرورت ہوگی تو پھر دیکھیں گے الذین وہ لوگ یاکلونا جو کھاتے ہیں اکلا یاکلو سے ہے جی حمزہ کاف لام کھانا پینا کلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں یاد ہے آیت تو یہ جو کلو کا لفظ ہے یہ اکلا یاکلو سے ہی ہے مجھے ایسے حیرت سے ماتھے پہ بل ڈال کر آپ دکھاتے ہیں تو پہلا پارا جڑا بار بار رٹیا مارن ڈے ہو تے تانوں کلو وشربو کلو رزقناکم من طیبات ہے آیتاں نہیں دستیاں کہ خالی عربی ویکھے بغیر ترجمہ رٹے ماری جا رہے ہو کی کر دے ہو تسی بہرحال حمزہ کاف لام جی اکلا یا کلو کھانا کھانا ایٹنگ تو یا کلونا کھاتے ہو تم موٹا کاف آ جائے گا یا قلونا تو کیا ترجمہ بنے گا باجی اگر موٹا کاف آ جائے یا قلونا ہو جائے تو کیا بنے گا وہ یقولونا سے نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں آپ ساروں کو باداموں کی ضرورت ہے جب وہ کہتے ہوں وہ تو یقولونا ہوگا میں نے یا قلونا کا مطلب پوچھا ہے کان چلتے ہیں نا یا قلونا پوچھا جی روحان بتائیں وہ سب عقل رکھتے ہیں یا عقل کرتے ہاں ہیں وہ سب عقل رکھتے ہیں ان میں سے کوئی عقل نہیں رکھتا بیٹی سوال گندم جواب چنا شاباش احسنتی عقل اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں جانا پہچانا لفظ ہے آپ کا لیکن وہ عقل جو ہے آپ بند کر کے تجوریوں میں سنبھالے ہوئے ہیں خرچ نہ ہو جائے بھائی یا قلونا کا پوچھا ہے 10 دفعہ دوہرا ہے یا قلونا لیکن وہی عقل رکھتے ہیں آپ نہیں رکھتے جو ہے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں استعمال نہ کر بیٹھے غلطی سے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں 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 علم کا پہلا راستہ سماع ہے سننا دھیان سے سنا کریں
ہمارا رب کہتا ہے واسمعوا، بات کو توجہ سے سنا کرو. میں آپ کو جب یاقلونا کہہ رہی ہوں، آپ مجھے یقولونا کا مطلب کیوں بتا رہے ہیں؟ دو لفظ ہے نا، ملتے جلتے تو نہیں ہے، صرف ایک کاف دونوں میں ہے. یاقلونا یقولونا، کتنا فرق ہے؟ یاقلونا یقولونا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں یاقلونا، کیا بنے گا؟ آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ تو یقولونا کا مطلب. سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو کان، سیما، سیما، توجہ سے بات کو سننا علم کی پہلی سیڑھی ہے. تو بات کو جہاں بھی علم حاصل کر رہے ہو توجہ سے سنیے. ملٹی ٹاسکنگ کبھی نہ کریں علم کے دوران. ہاں، یہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے نا، یہ کیا کریں کچن میں. ہاں، ہانڈی رکھی ساتھ برتن دھو لیے، آٹا گوند لیا، یہ بہت اچھا ہے. پڑھائی میں ملٹی ٹاسکنگ کرنے والے بے وقوف ہیں. تفسیر کی کلاس میں بیٹھ کر تجوید کے رول ڈھونڈ رہے ہیں پارے کے اندر. نہ ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے ہوں گے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک. نہ تجوید آئے گی انشاءاللہ، نہ تفسیر آئے گی، دونوں میں خالی رہیں گے. یہ میں بد دعا نہیں دے رہی، میں پیشن گوئی فرما رہی ہوں، کیونکہ یہ سارے مرحلے ہم پر گزر چکے ہیں. ہاں جی، تجربہ. تو ملٹی ٹاسکنگ فزیکل ورک میں کریں، یعنی کہ ایگزیکٹلی وہی بات پھر کہ ہانڈی رکھی چولہے پہ، جتنی دیر ہانڈی پکنی ہے برتن دھو لو، آٹا گوند لو، ہے نا، سلاد بنا لو. پانی گرم ہونے کے لیے رکھا ہے، نہانے کے لیے فرض کریں جیسے آج کل ہے گیزر کہاں چلتے ہیں، تو اتنی دیر میں بیڈ ٹھیک کر لو، یا ناشتہ بن رہا ہے، جو بھی آپ کا ہے، ایسا کبھی خود ہی ہو رہا ہے، یا تو چلو جتنی دیر یہ ہوتا ہے میں بستر ٹھیک کر لوں، چیزیں سمیٹ لوں. ہاں یہ صحیح ہے. یا فون پر گپے لگا رہے ہیں فرینڈ کے ساتھ یا امی کے ساتھ، تو اس دوران ساتھ ساتھ میں سبزی کاٹ لوں. ہاں، ان میں ملٹی ٹاسکنگ کریں. پڑھائی میں ملٹی ٹاسکنگ کرنے والا بے وقوف ہے. اسے نہ یہ علم آئے گا نہ وہ علم آئے گا. بیٹھے ہیں آپ تفسیر کی کلاس میں اور پریکٹس آپ کر رہے ہیں تجوید کی، مت آئے، مت آئے. آپ کا کوئی سبق رہتا ہے، آپ کا کوئی کام ہے، اس کو گھر پہ بیٹھ کے کر لیں. جب آپ نے مینٹلی پریزنٹ نہیں ہونا تو فزیکل ایفرٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ علم کا تعلق تو دماغ سے ہے کہ نہیں. اگر آپ کا دماغ ایبسنٹ ہوگا تو آپ کا جسم اقدس یہاں ہوگا بھی تو کیا فائدہ؟ اس کو بھی وہیں رکھے جہاں دماغ ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جہاں دماغ ہے وہیں رکھے. تو یا تو پوری طرح سے انڈلج ہو، انوالو ہو، یا پھر پوری طرح سے دوسرا کام کر لیں. تو علم میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں چلے گی، چل نہیں سکتی. لہذا جب کلاس میں ہو پھر ذہن سے، کانوں سے، آنکھوں سے، دل سے، جسم سے متوجہ ہو، پھر علم آئے گا، بہت اچھی طرح سے آئے. کیونکہ علم کا مرکز بھی دل ہے. تو جب تک فوکسڈ نہیں ہوتے نا، علم بھی اس طرح نہیں آتا. اس کے ذخیرہ کرنے کی جگہ دماغ ضرور ہے، شعور بڑھتا ہے علم سے. تو سمجھ لیں کہ اس کی ذخیرہ گاہ آپ کی دماغ، آپ کا دماغ، آپ کی عقل ہے. لیکن علم کا مرکز بھی دل ہے، دل. تو بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. فوکسڈ ہونا بڑا ایک جو ہے نا فضل ہے اللہ. اور نماز سب سے پہلے حکم ہے ہمیں ادا کرنے کا، ہر مومن کو. تو نماز جو چیزیں ہمیں سکھاتی ہے نا، جس تربیت کو ہمیں دیتی ہے، اس میں وقت کی پابندی ہے، صفائی ہے، اللہ کے حکم پر ڈسپلن ہونا ہے. چاہے میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں، لیکن اللہ کو حکم ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوں تو آئی ہیو ٹو. تو اللہ کے حکم پر ڈسپلن ہونا ہے اور فوکس کرنا ہے. کیونکہ نماز آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ سجے ویکھو تے کھبے دیکھو، اے کی کر دی پئی، اچھا میں ذرا سن لا او کی کہندی پئی. آپ کو نماز میں فوکس کرنا ہے.
نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اللہ کے نبی خشوع و خضوع کیا ہے؟ آپ نے کہا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں تو کم از کم اتنی کیفیت ہونا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ فوکسڈ ہونے کی بات ہے، کیونکہ اللہ تو نہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پر ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اور اللہ کے دیکھنے کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ یہ تو صرف ایک دل کی کیفیت ہے، فیلنگ ہے، اور فیلنگ یعنی احساس کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے۔ جو نہیں سوچتا وہ بے حس ہے۔ تو بات آ کر رکی احساس پر، بات آ کر رکی کیفیت پر، اور کیفیت کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے، اور سوچ کا تعلق فوکس ہونے کے ساتھ۔ تو فوکس کرواتی ہے نماز، اسی لیے دن میں 5 بار ہمیں حکم دیا ہے فوکس کرو۔ اچھا یہ حکم ہے نا، نماز میں سجدہ گاہ سے نظر نہیں اٹھانی، کیوں ہے یہ سب کچھ؟ فوکس کرانے کے لیے، یہ فوکس کروانے کی پریکٹس ہے۔ تو جو بندہ یک رخا ہو سکتا ہے نا، ہاں وہ جو ابراہیم کی صفت ہے، مسلم حنیف، اللہ کی طرف یک رخا ہونا عقیدے میں ہے، اور اپنے کام پر فوکس ہو جانا، یعنی کہ جو انہوں نے پھر بیڑا اٹھایا دین کے کام کا، پھر وہ مرے ہیں تو انہوں نے کام کرنا بند کیا، وہ جب تک زندہ رہے ہیں وہ دین کا کام ہی کرتے رہے۔ ان کا فوکس ایک تھا، میں نے دین کا کام کرنا ہے۔ ہر نبی ایسا ہوتا، نبی ایسے ہوتے ہیں، البتہ ان میں اولو العزم نبی ہوتے ہیں، نبیوں میں بھی اولو العزم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم ہے علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھیے انہوں نے جب ان کو نبوت ملی اور حکم ہوا یا ایھا المدثر کا، اس سے لے کر پھر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس ایک چیز پر تھا۔ سب کچھ کیا، شادی بھی کی، شادیاں کی، بچوں کی پرورش کی، ان کی شادیاں کی، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوئے، دوست احباب کا ساتھ دیا، سب کچھ کیا، لیکن اصل فوکس ایک تھا، اللہ کا دین اور اس کا قیام۔ اس کے لیے اپنی ساری ایفرٹ لگا دی۔ تو نبیوں کے کام میں ایک اہم سمجھنے کا پہلو یہ ہے کہ وہ فوکسڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے کام سے ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ یہ چیز ہم لوگوں میں کم پائی جاتی ہے، ہم پل میں تولا پل میں ماشا۔ تو فوکسڈ ہونا اللہ ہم سب کو نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔ لیکن اس کے لیے کوشش بھی کیا کریں، اپنے کام ختم کر کے پڑھنے بیٹھے، جب کلاس میں آئیں تو ساری ٹینشنیں باہر چھوڑ آئیں اور بے فکر ہو جائیں۔ آپ کی ٹینشن لینے سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اور پھر دوبارہ دوہراؤں گی، ملٹی ٹاسکنگ پڑھائی میں مت کریں، کبھی مت کریں۔ اچھا جی، الذین وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں الربا سود، اکلا یاکلو سے یاکلونا ہے، اور ربا کا جو لفظ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جی؟ سود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ربا جو ہے نا فائدے کو کہتے ہیں اصل میں، تو سود میں بھی تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، جو سود لے رہا ہے اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے، تو لہذا وہ اپنے فائدے کے لیے ہی سود لے رہا ہے، جس سے لے رہا ہے نقصان اس بیچارے کا ہے۔ جو تجارت میں فائدہ ہے وہ بھی فائدہ ہے، اس کو منافع کہتے ہیں، نفع، نفع کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا۔ تو اللہ پاک نے یہ ٹرم مخصوص کر دی ہے، ہاں، سود کے لیے ربا۔ یہ واو کے ساتھ بھی لکھ دیا جاتا ہے، یا کے ساتھ بھی لکھ دیا جاتا ہے، یعنی لکھنے میں رے بے یہ بھی لکھ دیتے ہیں، اور رے بے واو جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایسے بھی لکھ دیتے ہیں۔ اور اوپر کھڑا زبر آتا ہے دونوں صورتوں میں۔ رے با واو اس کی روٹ ہے،
آپ نے وہ پیچھے بھی مثال پڑھی ہے نا کہ ایک بندے کا باغ ہو، اسی پارے میں، یہ صدقے کی آیات میں، کہ ایک بندے کا باغ ہو ربواتن اونچی جگہ پر، وہ بوڑھا ہو چکا ہو، بچے چھوٹے ہوں، اس کو آگ لگ جائے، مثال پڑھی ہے نا. تو ربوا کس کو کہتے ہیں؟ اس میں پڑھا نا، اونچی جگہ. تو ایسا منافع جو دگنا چگنا ہو، جو منافع کے گراف کبھی دیکھے ہیں آپ نے؟ گراف بنے ہوئے کبھی دیکھے؟ یہ جو آپ کے اسٹاک ایکسچینج اس کے بھی آتے ہیں، وہ ایسے پلر بنے ہوتے ہیں، پلر بنے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے اوپر جاتے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے پروفٹ کے لیے. اور ربا ایسے پروفٹ کو کہتے ہیں جو دن دگنا رات چگنا بڑی ہی جائے، یعنی بے تحاشا اوپر جائے، شوٹ اپ کر. ٹھیک. تو نفع کہتے ہیں ایسے فائدے کو جس کا بڑھنا گریجول ہو اور ہر پھیلنے والا ہو، یعنی پھیلنے والا ہو. جیسے درخت کا پھیلنا، درخت بڑھتا ہے نا، پھیلتا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایسے وہ اوپر نہیں جاتا جاتا، وہ ایسے پھیلتا بھی جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. تو ربا بے تحاشا نفع کو کہتے ہیں. اب جو سود لے رہا ہے، سود کا لفظ ہم نے اردو میں استعمال کیا ہے، یہ فارسی سے آیا ہے ہمارے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سود ہے لینے والے کے لیے تو یہ اندھا نفع ہے نا، کہ نہیں ہے؟ ہاں، آپ کے بینک کہاں سے کما رہے؟ یہودی کہاں سے کما رہے؟ سود سے کما رہے. تو ایک بندے نے کسی کو 10,000 روپے ادھار دیا اور اس کے اوپر وہ اس سے 1,000 روپیہ پروفٹ لے رہا ہے، یا 500 روپیہ لے رہا ہے، چلیں کم کر لیں، تھوڑی لے رہا ہے، پروفٹ نہیں سود لے رہا ہے 500 روپیہ. اور فرض کریں کہ اس نے 10,000 5 لوگوں کو دیا اور اس کو مہینے کا 2,500 روپیہ سود آ رہا ہے بغیر ہاتھ انگلی ہلائے. اب وہ 10,000 جب تک نہیں دیں گے، وہ 2,500 روپیہ پر منتھ اس کو آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی ایزی انکم آ گئی اس کے پاس. اب اس سے آپ سوچیں کہ جو لاکھوں روپیہ لوگ ادھار لیتے ہیں تو وہ کتنا کتنا پھر اس پر سود پے کرتے ہیں. تو وہ سارا سود جو ہے ان لوگوں کا ربا ہو جاتا ہے نا، یعنی ان کا پروفٹ ہو جاتا ہے، ایک دم سے ان کے مال کے ڈھیر لگتے ہیں. تو یہ بڑا ظالمانہ نظام ہے، لیکن لینے والوں کے لیے بڑا دلچسپ ہے کہ ان کو پیسے ملتے جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ کوئی پے نہیں کر سکا تو بینکرپٹ قرار پا گیا، اس کی جائیداد دے دی اٹھا کر، بہت کچھ پھر اس کے اندر ہے. تو پھر چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی. تو اسی لیے اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال ہوتا تھا اربوں میں. ہاں، ربا کا لفظی مطلب نفع ہے. ہاں، ایسا نفع جو بے تحاشا ہو، بڑھتا ہی جائے، بس بڑھتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے، پھیلنا نہیں ہے اس میں. ہاں، پھیلاؤ میں اور بڑھوتری میں فرق ہوتا ہے، سمجھتے ہیں یہ فرق؟ نہیں سمجھتے. بڑھوتری تو اس کے لیے ہے جس کا مال ہے، پھیلاؤ ہوگا تو کوئی برانچ ساتھ والے کے گھر بھی تو جائے گی، ہے نا؟ کوئی پھل اس کے گھر میں بھی تو گرے گا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے میرا درخت ہے خبردار اس کو سایہ نہ دینا. درخت ہے، بڑھ رہا ہے، وہ ارد گرد کی زمین کو بھی سایہ دے گا، کوئی چھوٹے پودے کو بھی سایہ دے گا، کوئی بلی کا بچہ بھی نیچے آ کر بیٹھ جائے گا، کوئی پرندہ شاخوں میں گھونسلہ بنا لے گا. اب یہ تھوڑی ہے میرا درخت ہے خبردار پرندے اس میں مت رہنا. وہ تو آئیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، کوئی پتا توڑے گا، کوئی گھونسلہ بنائے گا. اب وہ اس کا نفع چل رہا ہے، چاہے میں خود دوں یا نہ دوں. اب اگر اللہ کی توفیق ہے تو میں خود بھی دوں گی. اگر فرض کرے کہ آم کا درخت ہے تو کتنے آم کھا لینے ہیں میں نے؟ کیا سارے درخت کے آم کھا لوں گی؟ تو لہٰذا اگر انسانیت ہے تو میں بانٹ دوں گی کچھ نہ کچھ لوگوں میں. اور اگر میں اس کا پھل نہیں بھی دیتی لوگوں کو، میں کہتی ہوں نہیں میرا ہے، میں نہیں کھانا، پرندے تو کھائیں گے تھوڑا بہت پھل، لیکن میں سارا پھل اتار کے سمیٹ لیتی ہوں. تب بھی درخت تو وہیں پر ہے نا، اس کا سایہ ہے، اس کی آکسیجن ہے، اس کے پتے ہیں، اس کی شاخیں ہیں. اس نفع سے تو میں لوگوں کو نہیں روک سکتی.
میری کام والی باہر جا کر درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو میں کیا اس کو ماروں گی جا کر کے میرے درخت تلے کیوں بیٹھی؟ وہ اس کا نفع نیچرل ہے، اس کو میں نہیں روک سکتی، وہ جس سے لینا وہ لے لے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہے نفع میں اور ربا میں. ربا میں صرف بڑھوتری ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، گراف ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے. اب اس گراف سے کون لے سکتا ہے؟ جس کا مال ہے، بس کسی کو کچھ نہیں مل رہا. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے جی، بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی اہم بات ہے. چل رہے پین دیکھ لیں ورنہ میں آپ کو دوسرا دے دیتی ہوں، چیک کریں. لا نہیں یقومونا، وہ کھڑے ہوں گے. کاف واو میم روٹ ہے قوم سے. قوم کیا ہوتی ہے؟ جو کھڑی ہوتی ہے. ہم کون ہیں؟ ہم تو ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے فی الحال. وہ جو ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے، قوم وہ ہوتی ہے بھائی جس کی سوچ ایک ہوتی ہے، جس کا مقصد ایک ہوتا ہے، جس کے خیال اور خواب ایک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے افرادی حیثیت میں تھوڑا تھوڑا زندگی کا رنگ الگ ہوتا ہے، مگر ان کا گول آف لائف ایک ہوتا ہے. وہ ہوتے ہیں قوم، وہ ہوتے ہیں ملت، وہ ایک ہی طرف سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ قومیت کہاں ہے ہماری؟ ہم تو بھی بلوچی پنجابی سے نہیں نکل پائے، اور فردر آپ آ جائیں تو ہم خاندانوں میں ذات پات سے نہیں نکل پائے. اوہو دیکھیے قوم بنتی ہے کسی ایک بات سے، کسی ایک بنیاد سے. پوری دنیا میں جتنی اقوام ہیں ان کی ایک ہی بنیاد ہے، علاقہ، زمین. ہم یورپ کے رہنے والے ہیں، ہم یورپین ہیں. ہم چین کے رہنے والے ہیں، ہم چینی ہیں. ہم جاپان کے رہنے والے ہیں، ہم جاپانی ہیں. ہماری بنیاد الگ ہے، دین. ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم ایک قوم ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، علاقہ کیا. بدقسمتی سے نہ ہم سیاسی اعتبار سے قوم بن پائے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم تو ابھی تک سندھی بلوچی پنجابی پٹھان پھنسے ہوئے ہیں. اور نہ ہی ہم دینی اعتبار سے ایک ملت بن پائے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ایک قوم. تو ہر طرف ہی ہم نے اپنے آپ کو من حیث القوم ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے. تو قرآن اور سنت وہ ایک چیز ہے جو سب کو اکٹھا کرے گی، اور قرآن اور سنت کے اوپر چلنے سے پوری قوم کا خیال، ارادہ اور مقصد ایک ہوگا. وہ قوم پیدا ہوگی جس میں لاکھوں افراد ہوں مگر روح ایک ہوگی، جیسے مدینہ میں تھی، جیسے مکہ میں تھی. تو پھر سب جو ہے نا وہ ہم خیال ہم ارادہ بن جائیں گے. تب ہمارا راستہ فتح کا راستہ ہوگا، تب ہم فاتح کہلائیں گے. یہ بکھرے ہوئے ہجوم کچھ نہیں کر سکتے. شور مچا سکتے ہیں، کر نہیں سکتے کچھ کرنے کے لیے یکجہتی چاہیے. یکجہتی، ایک سمت میں کام کرنا، حنیف ہونا، جو ابھی میں پہلے بھی آپ سے عرض کر رہی. اور حنیف ہونے کے لیے ایک مقصد پر اکٹھا ہونا ضروری ہے، اور وہ مقصد ہے قرآن و سنت کو قائم کرنا. لیکن پہلے قرآن و سنت پہنچائیں گے تو قائم کریں گے. ہاں ہمیں نکلنا ہوگا فرقہ واریت. بہت نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے، بہت نقصان. اس سے اب باہر آنا ہوگا. بہت ذاتی نقصان بھی ہوا ہے اور اجتماعی اور قومی نقصان بھی ہوا ہے. اوہو انور شاہ کاشمیری جو ہے نا، مشہور حنفی عالم ہیں، آپ واقف نہیں ہوں گے، لیکن تحریک پاکستان کے زمانے کے علماء میں سے ہیں اور حنفی المذہب مسلک رہے. بڑے فیمس، اور یہ جو ہمارے سروں پر مسلط کی ہے دعوت اسلامی، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں سے بھی تھے اور بعد میں پچھتاتے بھی رہے. خیر، مولانا مودودی کا زور توڑنے کے لیے قائم کی تھی نا. تو جب بوڑھے ہو گئے تو بہت افسردہ رہتے تھے.
بہت افسردہ رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے، بڑے زندہ دل آدمی تھے، بہت اچھے مقرر تھے. ان کی تقریر آخر میں رکھی جایا کرتی تھی، جلسوں میں، تحریک پاکستان کے جلسوں وغیرہ میں آخر میں رکھتے تھے کہ لوگ ان کا خطبہ سننے کے لیے، ان کی تقریر سننے کے لیے آخر تک بیٹھے رہتے. تو آخر میں رکھی جاتی تھی. بڑے بزلہ سنج یعنی لطیف طبیعت کے تھے. تو ان کا جو خطبہ ہوتا تھا عالمانہ اور ناصحانہ ہی نہیں، دلچسپ بھی ہوتا تھا. رائٹر آدمی بھی ہیں تو لہذا ادب کا رنگ بھی تھا. تو بڑے بزلہ سنج یعنی چلبلی طبیعت کے آدمی تھے، عالم تھے مگر خوش مزاج انسان تھے. تو آخر عمر میں بہت غمزدہ رہتے تھے. ہاں، رہنا بھی چاہیے. یہ جو بنا کر گئے نا تحریک اسلامی، 2 جماعتوں نے سب سے زیادہ شرک پھیلایا ہے، دعوت اسلامی والوں نے اور شیعہ حضرات نے نچلے لیول پر. ہاں، بہت شرک پھیلایا. تو بہت غمزدہ رہتے تھے، بہت غمزدہ رہتے تھے. تو پوچھا اسٹوڈنٹس وغیرہ نے کہ سر آپ اتنے اپسیٹ کیوں رہتے ہیں؟ آپ تو بڑے بزلہ سنج انسان تھے. کہنے لگے زندگی ضائع ہو گئی، غم میں رہتے. ان کا سب ساری عمر آپ نے دین کی خدمت کر چھوڑی، بخاری اتنی دفعہ ختم کرا چھوڑی، آپ کہہ رہے زندگی ضائع ہو گئی. انہوں نے کہا ہاں، ساری عمر یہ ثابت کرنے میں گزار دی میں نے کہ حنفی صحیح ہیں اور اہل حدیث غلط ہے. حالانکہ، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی، یہ ان کے الفاظ ہیں جو انہی کے اسٹوڈنٹ سے بیان کیے. وہ کہنے لگے حالانکہ اس معاملے میں انتہائی بات یہ ہو سکتی تھی، جس معاملے میں بھی اختلاف ہے حنفی شافی، حنفی اہل حدیث. اصل میں حنفی شافی آمنے سامنے کھڑے ہیں. اہل حدیث تو توحید پرستی کی وجہ سے زیادہ بدنام ہوئے ہیں، حنفی شافی آمنے سامنے کھڑے ہیں. فقہ میں جو امام شافعی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ وہ نہیں کہتے، چلتا ہے ان کا. اور امام شافعی کا مسلک حدیث کا مسلک ہے صحیح والا. ہاں، کچھ باتوں میں ابو حنیفہ زیادہ بہتر، لیکن کچھ باتوں میں، زیادہ تر میں اصل میں امام شافعی کہاں سے تھے؟ ان کے استاد زیادہ مدینے کے تھے، امام مالک سے انہوں نے زیادہ سیکھا، تو ان کا زیادہ حدیث والا نقطہ نظر رہا. ابو حنیفہ نے اجتہاد سے زیادہ کام لیا. دونوں پہ اللہ کا فضل ہو، دونوں نے کام کیا اور اپنا اجر پائیں گے انشاءاللہ. خیر، یہ تو فقہی بحث ہے، کبھی کریں گے. ابھی مقصد کیا میں بتانا چاہ رہی ہوں، حنفی تھے تو کہتے ہیں ساری عمر میں نے اس بحث میں گزار دی. مناظرے ہوتے تھے نا بھائی، مناظرے ہوتے تھے. ادھر شافی عالم بیٹھ گیا، ادھر یہ بیٹھ گئے اور لگے ہوئے ہیں مرغ لڑانے. مرغ لڑانے جیسا ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں ساری عمر یہ ثابت کرنے میں گزار دی کہ حنفی غلط ہے کہ شافعی، حنفی صحیح ہیں یا اہل حدیث. حالانکہ اس میں میکسیمم جو بات ہو سکتی تھی وہ یہ ہو سکتی تھی کہ میری رائے یہ ہے کہ حنفی علماء صحیح ہیں اگرچہ وہ غلط ہو سکتے، اور میری رائے یہ ہے کہ شافعی علماء غلط ہے اگرچہ وہ صحیح بھی ہو سکتے. میری رائے میں حنفی علماء صحیح ہیں اگرچہ وہ غلط بھی ہو سکتے، اور میری رائے میں اہل حدیث علماء غلطی پر ہے اگرچہ وہ صحیح بھی ہو سکتے. اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. لیکن ہم نے قرآن کا، یہ انور شاہ کاشمیری صاحب کے الفاظ ہیں، یعنی آپ سمجھے جیسے اہل حدیث میں علامہ ابن تیمیہ کے کوٹس پیش کیے جاتے ہیں، حنفیوں میں اس عہد میں انور شاہ کاشمیری ایسے ہی عالم. وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اور حدیث کا کام نہیں کیا، ہم اپنے فرقوں کو لے کر ہی لڑتے رہے، مگر اب جب مجھے احساس ہوا ہے تو میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، تو زندگی تو ضائع ہو. اور انہوں نے صحیح کہا، صحیح کہا. یہ جو آپ کے اتنے سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا شور مچا رہے ہیں، اتنا بول رہے ہیں، اپنے اپنے فرقے کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی کوئی حنفی ہے، کوئی شافی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. مسلمان کہاں ہے؟ اسلام کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ غیر اسلامی قوانین کے خلاف کون کھڑا ہے؟ طاغوت کے خلاف کون کھڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا. سب اپنے اپنے مقاصد کے لیے لگے ہوئے ہیں. بڑا گھاٹے کا سودا ہے جی، بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دنیا کی خاطر بیچ ڈالا، آخرت کو
دنیا کے مال کے لیے بیچ دیے. اللہ ہم پہ رحم کرے, اللہ ان سب پہ رحم کرے. اوہ ہو, اللہ ہم سب پہ رحم کرے. کنٹینر سے جس بچے کو نماز پڑھتے ہوئے پھینکا گیا, ہمارا بچہ ہے, اور جس نے پھینکا وہ کون ہے؟ وہ بھی تو ہمارا بچہ ہے. جس کے بازو ٹوٹے وہ بھی ہمارا ہی بھائی ہے, اور جس کو جہنم کا خطرہ لاحق ہے وہ بھی ہمارا ہی بھائی ہے. تو غم تو دو طرفہ ہمارے لیے ہے. بلوچستان میں مرنے والے بھی ہمارے ہیں اور مارنے والے بھی ہمارے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. اللہ سے خیر کی دعا مانگا کر. سلیم کوثر ایک شاعر ہیں, ان کی غزل ہے, مہدی حسن نے شاید گائی ہے, گائی بھی ہوئی ہے. خیر, بڑی خوبصورت غزل ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے, سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. اس کا ایک بڑا حسین شعر ہے, بہت اچھا. وہ جو لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں, دیکھنا انہیں غور سے. وہ جو لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں, دیکھنا انہیں غور سے. جنہیں راستے میں پتا چلا کہ یہ راستہ کوئی اور. اللہ اکبر. وہ جو لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں, دیکھنا انہیں غور سے. جنہیں راستے میں پتا چلا کہ یہ راستہ کوئی اور. پھر بھی میں آپ کو بتاؤں, جن کو لوٹ آنے کی مہلت مل جائے وہ غنیمت ہے ان کے لیے, وہ خوش نصیب ہے. سب سے خسارے میں تو وہ رہے جنہوں نے پوری زندگی اسی راستے پر گزار دی اور مر گئے, اور مرنے کے بعد اطلاع ملے گی کہ بھائی یہاں پر حنفیت کا سکہ نہیں چلتا, یہاں وہابیت کا سکہ نہیں چلتا, یہاں تو صرف اسلام کا سکہ چلتا ہے. کوئی سکہ ہے تو نکالو. تو قوم بننے میں اور ہم میں ابھی بڑا فرق ہے, کیونکہ قوم تعصب سے نہیں بنتی. قوم ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جو سارے تعصب بھلا کر ایک مقصد کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے. مقصد تو ہمیں بنا بنایا دے دیا گیا ہے, لیکن اس مقصد تک لوگوں کو پہنچانا, یا اس مقصد کو لوگوں تک پہنچانا, یعنی قرآن کو عام کرنا, ہم اس مرحلے میں. تو قرآن کو عام کیجئے جتنا ہو سکے, تاکہ قوم کھڑی ہو جائے, قوم کھڑی ہو جائے. ابھی تو ہم گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں, لیکن بہرحال پریشان نہ ہو. یہ عبوری دور ہے قوم کی ترتیب کا. ابھی تو صفیں مرتب ہو رہی ہیں. اپنی صف چن لے, کوے کووں کے ساتھ, عقاب عقابوں کے ساتھ. پہلے صفیں سیدھی ہوں گی, پھر مقابلہ ہوگا. تو ابھی تو صفیں بن رہی ہیں, اپنی صف چن لے, شامل ہو جائے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. یقومونا, وہ کھڑے ہوں گے, اللہ مگر, کما جس طرح, یقومو کھڑا ہوتا ہے وہ شخص, الذی جو, یتخبطہ, خبتی بن گیا ہو. خبتی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, پڑھا ہے آپ نے, خبط کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کے خیال کا سر پر سوار ہو جانا خبط کہلاتا ہے. کوئی کسی جنون میں مبتلا ہو جائے. یعنی کہ جنون اور خبط میں فرق کیا ہے؟ جنون کو جنوں سے وابستہ کیا جاتا ہے, خبط کو وہم سے. جیسے کسی کو ہاتھ دھونے کا وہم ہے نا, کسی کو کوئی آواز آنے کا وہم ہے, کسی کو کچھ دکھائی دیتا ہے یا سنائی دیتا ہے, یا آدھی رات کو اٹھ کر جو ہے وہ کچن میں پہنچا ہوتا ہے کھانا کھانے کے لیے, کھانے کا خبط ہے. اپنے اپنے جنون, اپنے اپنے خبط ہے. تو کسی کے ذہن پر کسی سوچ کا سوار ہو جانا, اعصاب پر سوار ہو جانا, دیٹ از خبط. اور جس پر خبط سوار ہو اس کو خبتی کہتے ہیں. اور خبتی سے لفظ ہے یتخبطہ, خبتی بنا دیا اس کو, وہم میں مبتلا کر دیا اس کو. کس نے؟ الشیطان, شیطان نے. خبط شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جی. یہ ایک قسم کا مینٹل امبیلنس ہے. لوگوں میں ہوتا ہے, کسی کو ہاتھ دھونے کی بیماری ہے تو وہ دن میں 50 دفعہ ہاتھ دھو رہا ہے. گینیز بک کا ریکارڈ بھی ہے ویسے یہ, خیر اس نے بیچاری نے ریکارڈ بنایا نہیں تھا. ایک امریکن خاتون ہے, نام تو مجھے اب یاد نہیں ہے, بڑی اچھی بزنس وومن ہے, اور بڑا انہوں نے مقام حاصل کیا بزنس میں, ایوارڈ بھی جیتے. تو اس کو یہ تھا کہ یعنی گند کا اس کو بہت زیادہ
ڈر لگتا تھا، خبط تھا صفائی کا، تو اس کا پرسنل اس نے کٹلری سیٹ رکھا ہوا تھا کہ ایک چمچہ، ایک کانٹا، ایک چھری وغیرہ، تو وہ دن میں اس کو 25 سے 30 دفعہ دھوتی تھی. اب اندازہ کریں، اذیت ہی ہے نا ایک، اس کو دھوتی تھی. تو اس کا سب سے زیادہ اپنا کٹلری سیٹ دھونے کا ریکارڈ بن گیا، بنایا نہیں اس نے، بن گیا. تو اس طرح کے بہت سارے خبط ہوتے ہیں لوگوں میں، بہت سارے. کسی کو خالی بوتلیں جمع کرنے کا خبط ہے، ڈھیر لگائی جائے گا، آپ لاکھ منع کریں اس نے لگائی جانا. کسی کو پرانی چیزیں رکھنے کا، آپ کی جو مشین خراب ہوگی ابا جی چک کے کمرے سے رکھ لیں گے، ابا جی کی کرنی ہے اور تینوں نہیں پتا. کسی کو برتن جمع کرنے کا شوق ہے. کرنے والی بالکل ٹھیک تھی. اس کو اس حد تک صفائی کا خبر ہوا، اس حد تک ہوا کہ وہ اب جو ہے نا مینٹل ہاسپٹل میں وہ ہر وقت فرش ہی دھوتی رہتی تھی، یا پھر جب صفائیوں کا بہت زیادہ، ایون کہ وہ کمبل اس نے ڈیلی دھونا. سب شیطانی عارضے ہیں. بہن بتا رہی ہیں کہ ان کی ایک جاننے والی خاتون ہے جن کو دیکھتے دیکھتے صفائی کا خبط ہو گیا کہ وہ ہر وقت گھر دھوتی رہتی، چیزیں دھوتی رہتی، تو مینٹل اسائلم میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی ریزنز پیچھے ہو سکتی ہیں، یعنی کہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، سم ٹائم کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کسی بھی طرح کا جو وہم ہے یہ ڈالتا شیطان ہی. ہاں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفائی میں غلب نہ کیا کرو، شیطان کو شکست دو. ہاں، کہا شیطان کو شکست دو جب تک تمہیں گیس خارج ہونے کی آواز یا بو نہ آئے. اپنی نماز نہ توڑو. ہوتا ہے نا پیٹ میں گڑ گڑ محسوس ہوتی ہے، اچھے بھلے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی گرانی نہیں، کچھ نہیں ہے، جب آپ نے نماز پڑھ لی آدھی تو ایسے لگا کہ پیٹ میں گڑ 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 ہوئی ہے، تو وہم آنے لگتا ہے. آپ نے کہا شیطان کو شکست دو، غلب نہ کرو وضو میں، صفائی میں، اور جب تک تمہیں گیس کے خارج ہونے کی آواز یا سمیل نہ آئے تب تک نماز نہ توڑو. کہ شیطان وہم میں مبتلا کرتا ہے. پھر وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یعنی ایک خاتون مجھے ملی تو وہ کہنے لگی کہ میں بڑی پریشان ہوں. کیوں پریشان ہے؟ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو میں نے کہا سمیل آتی ہے؟ نہیں. آواز آتی ہے؟ نہیں. کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں کچھ ہوتا ہے. تو پھر میں وضو کرتی ہوں تو میری تو نماز ہی نہیں پوری کئی بار ہو پاتی. میں نے کہا یہ تو آپ کو شیطان ستا رہا ہے. بہت لوگ ہیں جی اس طرح کے، بہت لوگ ہیں اس طرح کے. گھسیں گے، یہ میرے ساتھ یہ بیٹھی ہیں، گھسیں گے باتھ روم سے کڈنا پیندا ہے اور نکل آؤ بس کرو. کوئی غیر ضروری آپ سے نہیں ریکوائر، کوئی غیر ضروری، نارمل رہے، نارمل رہے. میرے اپنے صاحبزادے جو ہیں احمد ضیاء، وہ گھس جائیں نہانے بس پھر نکالنا ہی پڑتا ہے. تو وہم ہے. میری پوتی نور الہدا ابھی سے ان کو یہ ہے کہ نہیں 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 صحیح طرح نہیں ہوا، میں دوبارہ وضو کرتی ہوں تو پھر میں پکڑ لیتی ہوں کہ چلو نماز پڑھو، ہو تو گیا. یہ ہے کہ آپ یہ احتیاط کریں کہ ایڑیاں سوکھی نہ رہیں، کوہنیاں سوکھی نہ رہیں. لیکن یہ کہ رگڑی جا رہے ہو جڑا رنگ یہ وہی رہنا، چٹا تھوڑی ہو جانا، بس کرو. وہم 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 نہیں کرنا، وہم نہیں کرنا، کسی وہم نہیں پڑنا. اور جب وہم آنے لگے نا اسی وقت پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زیادہ تر باتیں بھی وہم ہوتی ہیں، خبط ہوتے ہیں. ہاں، میری ایک دوست ہیں تو وہ فون پر بات ہو رہی تھی، مجھے کہنے لگی فلاں نے میرے خلاف بات کی ہے آپ سے. میں نے کہا کیوں کریں گی؟ واقعی نہیں کی. میں نے کہا کیوں کریں گی؟ نہیں نہیں، اس کو آپ موڈ مجھ سے خراب ہے تو اس نے آپ سے بات کی ہوئی. حالانکہ مجھ سے واقعی کوئی بات نہیں ہوئی. ان کی ٹون سن کے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپسیٹ ہیں، کیا ہوا آپ کو؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کو کیا بتایا گیا. میں نے کہا مجھے کس نے بتانا ہے؟ نہیں، آپ سے میرے متعلق بات کیا اس سے. میں نے کہا کیوں کریں گی، اور میری تو ان سے بات بھی نہیں ہوئی. تو کہنے لگی کہ پھر آپ نے کیوں کہا؟ میں نے کہا آپ کی آواز سن کر کہا. کوئی بھی سنے گا تو سمجھ جائے گا کہ یا آپ بیمار ہے یا آپ پریشان ہیں، آپ کی آواز خراب ہوئی ہے. اب یہ کیا ہے؟ وہم. پھر انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ اس نے بات کی. میں نے کہا آپ نا شیطان کی چال میں آ رہی ہیں. آپ کو شیطان کہہ رہا ہے کہ تیرے بارے گلنا کر رہی ہوگی، وہ ویلی ہے. وائی آر یو سو امپورٹنٹ ان سم ونز لائف کہ وہ فون چکے گا کسی نے گل کرے گا کہ انہیں اے کیتا نہیں کیتا. ایکچولی یہ سب شیطان کے توہم ہوتے ہیں. شیطان ہمارے دلوں میں غم ڈالتا ہے، کیونکہ غم جو ہے وہ پھر ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں نا.
تو یہ سب ڈپریشن کے راستے ہیں. بالکل. تو اس کا حل ہے بڑا آسان، بس ٹائم پہ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ بیٹھے ہوئے کسی ٹائم دل میں میرے خیال آ جاتا ہے، کسی ٹائم انسان ہے کہ اچھا یہ ایسے ہوا ہے، اچھا میری بہو نے کیا ہے، اسی نے کیا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا وہ بات خیال میں بھی نہیں دوبارہ آتی، کیونکہ وہ شیطان کا وہم ہوتی ہے، اس کا ریل وجود نہیں ہوتا. تو زیادہ تر مسائل ہم لوگ اسی طرح اپنے لیے کھڑے کرتے ہیں. تو جب نیگیٹو خیال آئے، اچھا وہ صفائی سے متعلق آئے، آپ کے سامنے اگلے نے اچھی اتنا یہ برا ہے نا ہمارا رویہ. میں گئی ہوں لیٹ سپوز حفصہ کے گھر، حفصہ میرے آگے پلیٹ لا کے رکھتی ہے، تو میں ٹیشو لے کر وہ پلیٹ صاف کرتی ہوں. یعنی کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حفصہ تو بہت گندی ہے، تو نے گندی پلیٹ رکھی ہے، میں پہلے صاف کروں گی. انسلٹنگ ہے نا حفصہ کے لیے، اور اس سے پھر اگلے کے دل میں بھی برائی آتی ہے. تو اس وقت جب آپ کا دل چاہ رہا ہے میں پلیٹ صاف کروں، پلیٹ صاف نظر آ رہی ہے، ایک تو ہے نا کہ چلو کچھ پڑ گیا ہے، لاتے ہوئے پانی گر گیا ہے، کچھ آپ صاف کر رہے ہیں، وہ تو لاجیکل ہے. صاف چمکتی ہوئی پلیٹ کو آپ صاف کر رہے ہیں، یہ ہے شیطان. آپ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان، ہاتھ پکڑ لیں اپنا، جو ٹیشو کی طرف بھاڑ رہا ہے نا اسے پکڑ لیں دوسرے ہاتھ سے، اور زبان سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پلیٹ تو صاف ہے، میری بہن میرے لیے صاف کر کے لائی ہے، میں کیوں صاف کروں؟ ہاں اگر کچھ گر گیا ہے، وہ سم ٹائم ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا پانی گر گیا، چائے اگلا لے کر آئے پیرچ میں تھوڑی سی چائے گر گئی، وہ آپ صاف کر لیں، وہ لاجیکل بات ہے. لیکن صاف چمکتی ہوئی پلیٹ کو آپ صاف کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی اذیت دے رہے ہیں، اگلے کے دل میں بھی آپ ایک رنج پیدا کر رہے ہیں. یہ شیطان ہے. شیطان ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے نا مسئلے پیدا کرتا ہے. تو مولانا رومی ایک حکایت بڑی مزے کی لکھتے ہیں کہ ایک بندے کا شیطان سے ملاقات ہو گئی، تو اس نے کہا تو نے بڑا فساد دنیا میں مچایا ہے کم بخت. تو کہنے لگا میں نے کیا کیا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، لوگ خود ہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا تو کچھ نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. تو اس نے انگلی شہد میں ڈبوئی اور دیوار پہ لگا دی، تو وہ ذرا سا شہد کا ڈاٹ لگ گیا، اس کے اوپر آئی مکھی، مکھی کو کھانے آئی چھپکلی، چھپکلی کو دیکھ کر چوہے نے چھلانگ لگائی، چوہے پر بلی لپکی، بلی کو بھگانے کے لیے ایک جو ہے بلی کو دیکھ کر ایک کتا گاہک کا، قصاب کی دکان تھی جی، بلی کو دیکھ کر ایک کتا اس کے اوپر لپکا، کتے کے ٹکرانے سے دکان کا جو شٹر کا بانس تھا وہ گرا، قصاب کو غصہ آیا، اس نے اس کو چھری اٹھا کر ماری، کتا زخمی ہو گیا، کتے کے مالک نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اور لڑائی شروع ہو گئی. بس یہ جو ڈاٹ لگا ہوا ہے نا، یہ شیطان ڈاٹ ہی لگاتا ہے، اس ڈاٹ کو وہی صاف کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہ رہے گا ڈاٹ، نہ آئے گا مچھر، نہ آئے گی چھپکلی، نہ کتا، نہ بلا، نہ بندہ، معاملہ ختم ہو جائے گا. اس ڈاٹ کو وہی کلین آؤٹ کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہم میں نہ مبتلا ہوں. تو اس میں ایک اصول جو سمجھنے کا ہے کہ خبتی جو ہے وہ شیطان بناتا ہے. تو خبط میں مبتلا نہیں ہونا، مخبوط الحواس نہیں ہونا. مخبوط الحواس کون ہوتا ہے؟ جس کا نروس سسٹم اتنا ڈاؤن ہو کہ ایک آواز سنے اور ڈر جائے یا کانپ جائے یا کچھ ہو جائے، دورہ پڑ جائے، پڑ جاتے ہیں نا لوگوں کو. ابھی جو کل ہنا کا معاملہ ہوا، یہ مخبوط الحواسی کا ہی معاملہ تھا. وہ کتا ہلکا سا بھونکا اور شی کولیپسڈ. کتنی دفعہ کتا بھونکتا ہے، کچھ ہوا ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ کا نروس سسٹم صحیح چل رہا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات جو ان کی چل رہی تھی، والد کی فوتگی اور سب کچھ، تو اس کی وجہ سے وہ جو نروس سسٹم ویک ہوا تھا، ایک کتے کے بھونکنے سے اچھا خاصا حادثہ پیش آ گیا. یہ ہوتی ہے مخبوط الحواسی. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ جی پلیٹ پکڑی ہے، تو آپ نے کہا یہ کیا کری، تو پلیٹ چھوڑ دی. آپ نے تو ڈرا دیا، میرے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی ہے نا. آپ نے ذرا زور سے آواز دے دی بیٹی بات سنو، تو بیٹی کے ہاتھ پیر کانپنے شروع ہو گئی. کیا ہوا امی، کیا ہوا؟ میرے تو ہاتھ پیر کانپنے شروع ہو گئے. کیا میں نے آواز دی ہے؟ بندہ خود مجرم خود کو سمجھنے لگتا ہے. آپ سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے، پاس سر پہ جا کر مطلب سوار نہیں ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ اچھا چلو تم روٹی پکا رہی ہو تو میرے پاس کھڑی ہو جاتی ہوں. آپ اندر جا کے بیٹھے، مجھ سے روٹی نہیں پکے گی. مخبوط الحواس لوگ، مخبوط الحواس لوگ. یہ تو آپ کا بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹیچر گھر میں ہم کو یاد تھا، آپ کو دیکھ کر بھول گیا، میری حسین شکل دیکھ کر آپ کو کچھ نہیں بھولتا. تو اسی یاد کوئی نہیں چاجدہ کیتا ہوں.
جی جی لیکن رات کو میں جب کوئی بھی ہوتی ہوں نا تو کوئی ذرا تیزی سے کو نوک کرے، کوئی آواز آئے تو میری حالت وہ آپ کی تنہائی کی وجہ سے ہے. یعنی میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، وہیں پہ بے ہوش جڑا کب سے ہے؟ 10th کلاس. دکھایا کسی کو؟ میرے بھائی ہیں ان کو بھی نہیں مسئلہ، تو بے ہوش ہو جاتی ہوں. میں وہی پوچھ رہی ہوں، دکھایا کسی کو، ڈاکٹر وغیرہ کو کسی کو کنسلٹ کیا؟ چلیں بعد میں پھر اس پر بات کریں گے. آپ کے بھائی کو دیکھیں کچھ چیزیں میڈیکلی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے آپ دیکھیں مرگی از پرابلم، میڈیکل پرابلم. تو لائٹ فلکچویٹ کرے نا، شارپ لائٹ جیسے گرین لائٹ ہو، وہ آپ جب مال روڈ پہ جاتے ہیں تو وہ شارپ لائٹ چل رہی ہوتی ہیں، وہ انہوں نے برج کے نیچے بھی نالائکوں نے لگائی ہیں، وہ چلتی جاتی ہیں ایسے ایسے. جو مرگی کا پیشنٹ ہوگا نا اس کو دورہ پڑ جائے گا. اتنی ان میں عقل نہیں ہے کہ روڈز پر ایسی شارپ لائٹس نہیں لگائی جاتی، ڈسکو قسم کی جو لائٹس انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر چلنے والی لائٹس تو بالکل نہیں لگائی جاتی، کیونکہ اس میں فٹس پڑنا نیچرل ہے. لہٰذا پہلے دور میں ہوتا تھا کہ چمکدار برتن کو دیکھ کے دورہ پڑ جاتا تھا، تو لوگ گھبراتے تھے کہ بھئی اس کو شیشے کو دیکھ کر دورہ پڑ جاتا تھا، وہ لائٹ ریفلیکٹ ہونے سے پڑتا. تو کچھ بیماریاں کچھ چیزوں سے ٹریگر ہوتی ہیں، بعض اوقات ہلکی پھلکی جن زدگی سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی واقعتاً معاملہ پیش آتا ہو تو ڈاکٹر کی رائے لینی چاہیے یا دم وغیرہ کروانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی واقعتاً معاملہ ہو، یہ والے جو معاملے ہیں نا، ان میں تو کچھ ایکسرسائزز کرنی چاہیے اور کچھ تھوڑے جو نا چھتر بھی مارنے چاہیے. ہاں ہاں، وہ جو بچیاں ہوتی ہیں نا، ہائے امی آپ نے آواز دی تو میرے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی، جب سسرال جا کے لڑنا شروع کرتی ہے نا تو پھر کوئی نہیں کم دیا، پھر وہ مہینے سال 2 سال دے وچ نا تگڑیاں لڑاکا بن جاندی ہے. پھر ماں بھی بیچاری جڑی جدو آندی ہے ماں کہہ رہی تو انج دی ہے کہ نہیں سے. تو وہ بات پتہ ہے کیا ہے، وہ ہمارے لاڑ کی وجہ سے بھی زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. ماحول نے اس کو کر دی ہے، یہ پہلے سے ایسی ہے. نہیں ماحول نہیں ہے جی، ماحول ہے، ان میں بھی برداشت نہیں ہے، دونوں طرف سے حصہ برابر ہے. میں مانتی ہوں کہ جو ہے کچھ جگہوں پر بچیوں پر ظلم ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر ساسوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن نارملی دونوں پاسوں ہی حصہ پہنتے. دیکھیں جب دو گاڑیاں ٹکراتی ہیں تو غلطی دونوں کی ہوتی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ ہوگی، غلطی ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ زیادتی نہیں ہوتی، کئی جگہوں پر بچیوں پر زیادتی ہے، کئی جگہوں پر بچیاں ظالم ہیں، لیکن 99% گھروں میں قصور دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اگلا آپ کے سامنے فرعون بھی ہے نا تو اللہ آپ سے کہتے ہیں آسیہ ہی بنو. ہاں، آپ کو اللہ نے یہ رعایت نہیں دی کہ سامنے لا فرعون ہے تو فرعون نمبر 2 بن جا. نہ آپ کے پاس 2 رستے ہیں، یا موسیٰ بن جاؤ یا آسیہ بن جاؤ. کیا فرق ہے؟ موسیٰ نے فرعون کا تختہ ہی دھڑال کر دیا تھا، اور یہ نہیں ہے طاقت، وہ تو موسیٰ جیسی طاقت چاہیے، تو پھر آسیہ بن جاؤ، پھر صبر سے کام لو. رہنا حق پر ہے، حق کا رستہ چھوڑ کر تم ظلم کے رستے پر نہیں آ سکتے. فرعون نمبر 2 3 4 5 6 بننے کی ضرورت کوئی نہیں. تو یا تو عظیمت کا رستہ اپنائیں، یعنی کہ موسیٰ کا رستہ علیہ السلام، چیلنج کر دیں فرعون وقت کو بھی، پھر اور یہ طاقت نہیں ہے تو پھر آسیہ بن جائیں، پھر صحیح جو گزر رہا ہے. لیکن ولن بننے کی آپ کو پرمیشن نہیں دی گئی. ہجرت کر جاؤ اس جگہ سے، چھوڑ دو، چھوڑ دو، کیا ہو جائے گا. اور جب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر صبر جمیل کرو. لیکن برائی کے بدلے میں برا بننا، جو جیسا کرے ویسا کرو، نہیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا. یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہمارا نہیں ہے. ہمارا تو بھائی رب کہتا ہے الذین یدرؤون السیئۃ بالحسنہ، میرے بندے وہ ہیں جو برائی کو بہترین نیکی کے ساتھ ریموو کرتے ہیں. ہاں، میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں، ابھی پھر کہہ رہی ہوں، آپ کے گھر کوئی مہمان آیا یا آپ کے گھر کا کوئی بندہ ہے، وہ بڑا نالائق ہے، نکما ہے، وہ بیٹھا اور آپ کے ہال وے میں یا آپ کے ڈرائنگ روم میں پوٹی کر گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ وہاں خود بھی بیٹھ کر حق دیں گے؟ نہیں کریں گے نا. وہ پاگل آپ تو نہیں ہے. حتیٰ کہ کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے، ابھی آپ کا بچہ آ کے کہتا ہے دیکھیں کتنا جاہل ہے، اس نے یہاں پوٹی کر دی، تو آپ کہیں گے اب کیا کروں، جاہل ہی ہے، کیا کروں. آپ اس پوٹی کو صاف کریں گے، پھر وہاں کوئی سپرے بھی کریں گے کہ خوشبو ہو جائے، پتہ بھی نہ چلے کسی کو کہ یہاں پوٹی ہوئی ہے، کریں گے نا.
یہی بات ہے. اگلا ہے ہی گندا، جس کے پاس جو ہے وہ وہی دے گا. اب اگلے کے اندر نفرت، غصہ، غم بھرا ہوا ہے تو وہ اسی کی وامٹ کرے گا نا. وہ جہاں بیٹھے گا پھینک جائے گا. اب آپ کا کام کیا ہے؟ اس سارے کو ریپ اپ کرے، تھرو ان دا ڈسٹ بن. اے پیاز گند ہے نا، اور اس کو صاف کر کے وہاں سپرے کر دیں گے، پتا بھی نہ چل رہے تھے گند پیاز مغرولا. ہاں، کیونکہ وہ میری سراؤنڈنگ ہے نا، وہ میرا ڈومین ہے. اگلا تو حق کر چلا گیا، ڈومین تو میرا گندا ہو رہا ہے. اب میں کیا کروں؟ میں بیٹھ کر اس گند کو دیکھتی رہوں اور روتی رہوں؟ کیوں میں پاگل ہوں؟ میں تو اس گند کو صاف کر دوں گی کیونکہ میرا ڈومین ہے. آپ کے کارپیٹ پہ کبھی بلی نے پوٹی نہیں کی؟ کر دیتی ہے نا. اب میرا کارپیٹ ہے، اب میں بیٹھ کے روتی رہوں ہائے میں نے بلی کو پالا، کھانا کھلایا، اس کے میرے بال کٹوائے، اس نے میرے کارپیٹ پہ ہگ دیا، اب بیٹھ کے رہوں؟ اگر میں یہ کروں گی تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ وہ تو جانور ہے. اس میں اتنی ہی عقل ہے کہ وہ مہنگے ترین کارپیٹ پر بیٹھ کر پوٹی کرے گی. میں انسان ہوں، میرے اندر عقل ہے، میرے پاس ذرائع ہیں. میں عقل مند ہوں گی نا، اور بلی میری پیٹ ہے اور میرے میاں کو پسند بھی نہیں ہے، میں میاں کے اٹھنے سے پہلے صاف کر کے پھینک کے دھو کے نشان مٹا کے رکھوں گی تاکہ میرے میاں مجھے ڈانٹ بھی نہ سکے. تو ایک بلی کی پوٹی آپ صاف کر سکتے ہیں، تو جو آپ کے ارد گرد والے ہیں ان کے بھی صاف کرتے. جس کے پاس جو ہے بھائی وہی دے گا نا. بھرے ہوئے ہیں لوگ، انہرڈ لوگ، اکیلے لوگ، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، نیگیٹیوٹی، نفرت بھری ہوئی ہے ان کے اندر. تو وہ جہاں بیٹھتے ہیں، آپ کا چائے کا کپ لبا لب بھرا ہوا ہے، چھلکے گا نا، ہے نا. وہ میں چھوٹی تھی نا تو ایک گانا تھا انڈیا کا، وہ بڑا بجتا تھا، مجھے اس کا ایک جملہ ابھی تک یاد ہے کہ بسوں میں بڑا چلتا تھا. چھلکی چھلکی پھرتی ہوں، چھلکی چھلکی، پتہ نہیں آگے کیا تھا. تو وہ سب بیچارے چھلکے چھلکے پھرتے ہیں، چھلکے چھلکے. مجھے لوگوں کو دیکھ کر ہی یاد آ جاتا ہے. آگے پتہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کا پہلا وہ ٹیپ کا مصرع جو بار بار ریپیٹ ہوتا تھا نا، وہ یہ تھا، چھلکی چھلکی پھرتی ہوں. وہ سب چھلکے چھلکے پھرتے ہیں. ہاں، وہ غالب کہتا ہے دیکھا آخر کو نہ پھوڑے کی طرح پھوٹ پڑے، دیکھا آخر کو نہ پھوڑے کی طرح پھوٹ پڑے، ہم بھرے بیٹھے تھے کیوں آپ نے چھیڑا ہم کو. تو سب بھرے بیٹھے ہیں، سب دکھی ہیں، سب نک کو نک آئے ہوئے نے. تسی خالی پوچھ لو آنٹی جی کی حال ہے، پھر حال ماضی مستقبل سب سن کے جاؤ گے. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اکثر کہتی ہوں وی آر انہرڈ پیپل. کوئی سنتا نہیں، کوئی سنتا نہیں. تو جس کے ہتھے کوئی چڑھ جاتا ہے نا سننے والا، وہ بےچارا پھر اپنی ساری سناتا ہے. سن لیں، سن لیں، کیا جاتا ہے آپ کا؟ توجہ سے نہ سنیں. بات بات میں فرق ہوتا ہے نا، کچھ باتیں سننے لائق ہوتی ہیں، آپ کو پتا چل جاتا ہے صرف پڑاس کرتا پہ اینو میرے کو نصیحت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اے صرف اپنے آپ میں لائٹ ویٹ کر رہے. ایسی باتوں پہ دھیان نہ دیں. ہاں سن لیں. پتہ کیا ہے؟ اکیلے ہیں سب، تنہائی بہت ہے، ایک بے نام سی تنہائی ہے، یہ عجب انجمن آرائی ہے. ہر کوئی اکیلا ہو گیا ہے اپنے کوکون کے اندر. تو لہذا سن لے، کیونکہ مصیبت میں ایک تسلی کا جملہ کہہ دینے سے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کیا نہیں، مجھے حدیث جب ہو نا تو وہ بتائیں جو میں نے بتائی ہوں. ہاں، میں نے آپ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں سے تسلی کا ایک جملہ کہہ دے. میں نے تو نہیں کہا اپنے کولوں ہی صدقہ جاریہ انہیں کیا سی تے ان صدقے جاریہ لاج ہی لگی سی جڑے میں تہاڈے کولوں کلوان دی دوبارہ کہنا. صدقہ جاریہ کیسے بنے گا بتائیں؟ میں نے آپ کی مصیبت میں آپ کو تسلی دی تو صدقہ جاریہ کیسے بنے گا؟ استغفر اللہ. آپ کا جو ہے صدقہ جاری رہنا ہے، جو صدقہ بھی جاریہ بنے گا. جاریہ آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہہ لیا. ہاں میں کیا حدیث وہی جو ریپیٹ کیا کرے جو میں نے سنائی ہو، بڑی مہربانی. اور یہ حدیث تو میرے کو 70,000 دفعہ سنا دی آپ کو.
یقین کریں ساروں کے دماغ سے بالکل ہاں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ وہ عقل رکھتے ہیں، آپ گھر میں رکھتے ہیں، تالے میں لگا کے رکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اس سے ہم واقعی بالکل میں تو اپنی بات بتا رہی، مجھے لگتا ہے ساروں کا یہی رہا واقعی، افسوس کی بات۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 1000 دفعہ میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت کے وقت میں تسلی کا ایک جملہ کہا، قیامت کے دن اللہ اسے کرامت کا لباس پہنائیں گے۔ کتنی بار سنائی ہے یہ حدیث، یہ ہے کل پرسوں کتنی بار سنائی ہے، اور ابھی واقعی کل پرسوں بھی کل سنائی ہے، پرسوں کل سنائی ہے، یہ پرسوں سنائی سنائی ہے۔ ہے تھوڑے دن، اس کا لباس پہنائے گا کرامت، کرامت کا لباس آپ کرامت جو آپ کا معزز معزز کریم عزت والے کو کہتے ہیں نا، تو عزت کا لباس پہنائے گا۔ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے لباس کرامت، پہنائے گا۔ کوئی میں کہہ رہا آپ کے لوگ ہم ہاں جی میں اکلے سلیم لے لو، وہ تاڑی تے کم نہیں کر دی، سلیم صاحب بھی چل پے، ویسے آفرین ہے، پیار ہی لیں آپ لوگ۔ پھر میں حسب حال شعر سناؤں گی، پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں۔ تو بہرحال جی سن لیا کریں بات، تسلی دے دیا کریں، دعا دے دیا کریں۔ لوگ دعاؤں کو ترسے ہوئے ہیں، اچھی بات کو ترسے ہوئے ہیں، تنہا ہے لوگ، اور چونکہ تنہائی ہم پر نئی نئی مسلط ہوئی ہے تو ابھی ہمیں تنہا جینا نہیں آتا۔ جو یورپ امریکہ کے لوگ ہیں نا، وہ اوور دا جنریشنز تنہا رہ رہ کر تنہا رہنا سیکھ چکے ہیں، انہوں نے اپنی محبتوں کا مرکز کتے بلی بنا لیے ہیں۔ ابھی ہم چونکہ وہ پہلی جنریشن ہے جس کو صحیح تنہائی سے واسطہ پڑ رہا ہے، تو لہٰذا ہمارے جو تھوڑے ہم سے اوپر نیچے والے لوگ ہیں وہ بیچارے بہت اپسیٹ ہیں، کیونکہ ان کو ابھی تنہا جینا نہیں ہے اور تنہا ان کو کر دیا گیا ہے۔ تو اپنے ساتھ جینا، اکیلا جینا، تنہا جینا، یہ بھی آرٹ ہے، یہ تو آتے آتے آئے گا۔ تو سب دکھی ہیں، سب غمزدہ ہیں، سب کے دل فگار ہیں، تو سن لیا کریں، خالی سن لیا کریں، اچھی بات کہہ دیا کریں، تو انشاءاللہ اس کو تسلی ہوگی، آپ کو اجر ہوگا، اور آسانی دینے والے کو آسانی آئے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی دینے والے کو ہم آسانی کی آسانی دیں گے، تو آسانی دیں آسانی لیں، تو یہ کر دیا کریں۔ تو یہ بیچارے جو بزرگ ہمارے اصل میں اکیلے ہوتے ہیں نا، اور کام بھی کوئی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں تو ہے نا، ریٹائرڈ ہو گئے تو ہم ویلے بیٹھ جاؤ، تو نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر وہ شیطان کا ایزی ٹارگٹ ہو جاتا ہے، پھر شیطان ان کے وہم ڈالتا رہتا ہے، یعنی اتنا وہم ڈالتا ہے کہ اپنے بچے بیٹھ کے بات کر رہے تو کہتے ہیں اچھا میرے خلاف کی گلاں کر دے پہ، ہاں، تو وہ اتنا وہم کرنے لگتے ہیں، اتنا وہم کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ خبط سارے شیطان کی طرف سے ہے، خود پہ کوشش کریں کہ خبط میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بھی خبط ہے، میرے تے جادو کرتا ہے، تے پاکستانیاں دا سب تو بڑا خبط ہے، میرے تے جادو ہویا باجی، اور سارے پاکستانی ایک دوجے تے جادو کر دے پہ نا، من دسو جادوگر کتنے نے آنے بڑے لب دا کم بخت ایک نہیں، مینو لب کے لیا کے دیو، اللہ مینو معافی کر دے، کوئی جادو کرائیے تویز کرائیے اپنی سیاست دانا دے۔ میری ہمسائی ہے پارلر والی، ساتھ ہی لوگوں نے بنایا ہو کہ میں اس کی پنجابی کراتی ہوں۔ میں نے کہا ایسی جادوگر نہیں ہوتی تو اپنا گھر ٹھیک کر لیتی۔ انہیں کہیں کہ بھائی جادوگر کا پتہ بتا دو۔ بہت پھیلاتی ہے بدگمانیاں، بہت پھیلاتی ہے۔ اللہ ان پہ رحم کرے، اصل میں وہ بیچارے خود بیمار اور ذہن کے لوگ ہیں نا، پریشان ہیں۔ بہت آسان ہے جی، آپ کا کام نہیں چل رہا، آپ اپنی غلطی نہ دیکھیں، کمی نہ دیکھیں، اور آپ دوسرے پر یہ کہیں کہ اے جادو کر، جادو سے کام ہو سکتا تو یہود اتنی لمبی سیاست چلاتے، وہ جادو کر کے ٹیک اوور نہ کر لیتے دنیا کی حکومت، وہ اتنی مشقت کرتے، اپنے بچوں کو اتنا میتھمیٹیشین پڑھا بناتے، اتنا کچھ کرتے، اپنے لیے کوشر موبائل بنواتے۔ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا، کسی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ نیٹ پر جا کر کوشر موبائل سرچ کریں، تو یہود اپنے اپنے بچوں کے لیے کوشر موبائل بناتے۔ اپنے دنیا کی سب سے پڑھی لکھی قوم اس وقت یہود ہے، بڑی یہ تکلیف دہ حقیقت ہے، تو وہ اتنی محنت کرتے اسپیس سائنسز میں، میتھس میں، اکاؤنٹس میں،
جادو کرتے سیدھی طرح بہ کے تے دنیا پھاڑ لیندے ہاتھ وچ، لیکن جادو سے کچھ نہیں ہوتا، اور جادو کہیں نہیں ہوتا، اور کسی کدے نو کوئی شیطان لب جائے تے لب جائے، ونس ان بلیو مون، ابھی گاؤں میں کسی کو اللہ نے آزمائش میں ڈالنا ہو۔ ابھی گاؤں میں گئے نا تو کسی بچی نے کسی لڑکے کے ساتھ جیسے موبائلوں پہ گڑبڑ کرتے ہیں، تو وہ گڑبڑ ہو گئی، تو وہ کیا جی بچی تو بڑی شریف تھی، فلاں جگہ ہاں جادو کرتا، کس فلاں جادو کرتا اور موبائل تے اندروں ہی پھوک مار دیتی، اور لڑکیوں کے پیچھے پاگل ہو گئی۔ اور بھئی 1000 جادوؤں کا ایک جادو تو آپ کا موبائل ہے۔ ہاں ہاں، اور دنیا کا سب سے بڑا جادو ہے جی پیسہ، پیسے سے بڑا جادو کوئی نہیں۔ بابے سارے دے پڑے اپنے کسی نے اسے ہوتے اپنا کنگ بنایا ہے تو کسی نے کوئین بنائی ہوئی ہے، لیکن پیسے سے بڑا جادو دنیا میں کوئی نہیں، کوئی جادو نہیں ہے۔ لہٰذا پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ آپ کے حکمرانوں پہ جادو کیا بھی یہودیوں نے ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ جو کام وہ پیسے سے کر سکتے ہیں چلا کیوں کریں اس کے لیے؟ پاگل ہے وہ ورنہ وہ تو اچھے تھے بہت۔ ہاں، عمران خان کی بیوی نے نہیں 70 بچے مار دیے، وہ بتا رہی تھی ایک خاتون، پتہ نہیں کیا نام شام نہیں پتا، وہ چلی نہیں، اللہ کی طرف سے ہے بھائی، اب وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء۔ تو وہ چونکہ دین سے ریلیونٹ چیزیں میں دیکھتی رہتی ہوں، تو وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک خاتون کہتی ہیں وہ میں نے روئی جائے ویل کیا ہوا لڑکی تھی ینگ سی، تو بشرا بی بی جو ہے نا بچوں کی قربانی دیتی تھی، جادو کرتی تھی عمران خان کو نا حکومت میں لانے کے لیے، تو یتیم بچے، میں یتیم خانے میں کام کرتی ہوں تو میں اس سے زیادہ چپ نہیں رہ سکتی، یتیم خانے سے پتہ نہیں اس نے 75 پتہ نہیں 70 یعنی کہ بچے لے کر نا بلی چڑھا دی۔ اچھا میں کہ ایڈیاں بلیاں چڑھانیاں سن تے اینا گنجی ان بابوں کی چڑھاتے تاکہ ہمارا کوئی فائدہ ہوتا، بچوں کی بلی یہ کہانی سنے، کہانی سنے۔ اب وہ حکمرانوں کے لیے ہم جادو نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کی لیگ پولی کرنے کے لیے جادو بڑا کر لیتے ہاں سنے، بس باتیں سنی جائیں ان کی، سبحان اللہ۔ وہ جی جب پرائم منسٹر تھے نا عمران خان، تو پرائم منسٹر ہاؤس میں اتنے اس نے یتیم خانے سے بچے بلا کے مارے۔ ہاں نہیں سوشل میڈیا کا دور اب چھپ جائے یہ کیوں بات۔ نہیں وہ چڑھا لیتی ہے اپنے میاں کو، اگر آج کل اتنے جادو آتے ہیں تو اتنے جادو آتے ہیں وہ بس کہانیاں ہیں نا، سنتے جائیں، بس کہانیاں ہیں۔ جھوٹ بولتے وقت بھی لوگوں کو ذرا شرم ہاں، نہیں کہ اب اور بچے، ایک اور چیز آپ اب نوٹس اگر کریں، بچے نہیں ملتے یا کہیں یتیمان میں بند ہو گئے، اب وہ بیچاری اپنے میاں کو تو چڑھا نہیں سکتی جادو کر میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں، اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھے اور آپ سچ پر قائم رہیں، یہ ہر معاملے میں گھبرایا نہ کریں۔ ہاں تو ایک چیز میں نے اس سارے عرصے میں نوٹس کی ہے، آپ نے بھی شاید کی ہوگی، جتنی باتیں بھی عمران خان کے خلاف بنائی گئی کوئی بھی چل ہی نہیں سکی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی مدد ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے بڑا وہ لمبا چوڑا وہ کیا، میں نے تو پورا سنا بھی نہیں، بس ذرا سے سن کے میں نے کہا ہٹاؤ فضول ٹائم ویسٹ ہوگا۔ تو وہ جو ہے نا کیا اس کا نام لیتے ہیں، وہ چلی ہی نہیں، یعنی کہ وہ وائرل ہی وہ آگے ہی نہیں بڑھی، سبحان اللہ۔ یہ چیز میں نے ڈاکٹر فرد صاحبہ کی بھی نوٹس کی، کہ ڈاکٹر فرد صاحبہ کا جب نام چلنا شروع ہوا تو مولویوں نے ان کے خلاف بڑی باتیں کی، تو کوئی بات چلی نہیں، لوگ مولویوں نے بڑے کہ اے یہودیاتی ایجنٹ، وہ نیوزی لینڈ سے انہوں نے کیا نا پی ایچ ڈی، تو جو ہے یہودیوں کی ایجنٹ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو بہت ساری باتیں چلی، لیکن کوئی بھی بات جو ہے، کوئی بھی بات جو ہے وہ ٹکی نہیں ڈاکٹر صاحبہ پہ، یہ اللہ کی مدد ہے۔ ہاں ادھر سے ہلا لگا پھر گیا، سوئچ چینج کرو، چھوڑو ہلانا مت۔ خود بھی نہ ہاں 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 ہاں، دیکھ لے چارجنگ کے بغیر جیسے آپ کی یہ جو لیپ ٹاپس کی انرجی وغیرہ ڈرین ہو جاتی ہے، نماز کے بغیر آپ کی ہو جاتی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا چارج یور سیلف 5 times a day۔ اور مجھے اللہ کا ہر معاملہ جو ہے نا وہ خیر کا ہوتا ہے، لہٰذا گھبرایا نہ کرے۔ ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں جو چیزیں بند ہو جاتی ہیں، کچھ دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، تو ان کے پیچھے کون سی اللہ نے بلا روک دی ہے وہ اللہ جانتے ہیں،
ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، گھبرائے مت. ایک داستان تھی، شاید آپ نے پڑھی ہو، داستان طلسم ہوشربا. عمر یار کا کیریکٹر تو سب نے پڑھا ہوگا. وہ اصل میں اسی کا کیریکٹر ہے، وہ ایک داستان ہے. وہ لکھی گئی تھی جس وقت انگریز آئے نا، برے صغیر پر قبضہ کیا، تو انہوں نے اردو زبان کو بول چال کی زبان بنانے کے لیے داستانوں کے ترجمے کرائے، فارسی داستانوں کے اردو ترجمے کرائے. تو اس میں سے ایک مشہور داستان ہے داستان طلسم ہوشربا، جس کا ایک کردار عمر عیار بہت ہی فیمس ہوا. تو وہ کس کے نام پر نام رکھا گیا وغیرہ وہ پھر کبھی بتاؤں گی، وہ جانے دیں. لیکن بہرحال وہ جو کردار ہے بڑا زندہ رہا. تو اس میں ایک طلسم ہوتا ہے، ان کے وہ جو داستان ہے وہ یوں ہے کہ ایک طلسم ہوتا ہے، طلسم ہوشربا، ہوش اڑا دینے والا طلسم، کہ ایک ریاست ہے جہاں کا بادشاہ افراسیاب جادوگر ہے بہت بڑا، اور اس نے وہاں پر طلسم بنا رکھا ہے. تو جب تک اس طلسم کو نہیں توڑیں گے اس ریاست کو فتح نہیں کر پائیں گے. تو ایک سردار ہے امیر حمزہ، تو وہ اس کو فتح کرنے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں میں جاسوسوں کی ایک ٹولی ہوتی ہے جس کا سردار عمر عیار ہوتا ہے. تو پھر وہ ساری کہانی چلتی ہے. تو آخر کار پھر وہ دارالحکومت پہنچ جاتے ہیں، اور دارالحکومت میں ایک بلڈنگ ہوتی ہے جس بلڈنگ میں 7 کمرے ہوتے ہیں. اس کا نام ہوتا ہے حجرہ ہفت بلا. 7 کمرے، 7 دروازے، ہر دروازے کے پیچھے ایک بلا ہے، جادو سے بنائی گئی نا ایک بلا ہے. جب تک وہ 7 دروازے نہیں کھلیں گے طلسم نہیں ٹوٹے گا، جب تک وہ 7 بلائیں نہیں ماری جائیں گی. تو وہ پھر کہانی ہے. لیکن مجھے اکثر یہ بات یاد آتی ہے کہ یہ ہماری زندگی کے نا حجرہ ہفت بلا ہیں جو اللہ ہمارے لیے بند کر دیتے ہیں. جس چیز کو اللہ نہیں دے رہے ہوتے نا، ہم کہتے ہیں نہیں مل رہی، نہیں مل رہی، کوئی بھی بات، بچہ چلا گیا نہیں آ رہا، پیسے رک گئے ہیں، کاروبار بند ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. وہ اللہ پتہ نہیں اس حجرے کے دروازے کے پیچھے کون سی ہفت بلائیں روکے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. اولاد نہیں. اولاد نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری آ گئی. اس تکلیف کو، بظاہر وہ تکلیف ہے نا، اس نے ہمارا رستہ روک دیا، اس کے پیچھے اللہ نے کون سی مصیبت کو کنسیل کر دیا، کنفائن کر دیا، وی ڈونٹ نو. لہٰذا اس بند دروازے کو چھوڑ کر کھلے دروازوں پر دھیان دیں. اللہ اور کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، اللہ آلٹرنیٹ دیں گے. تو اللہ کا ہر فیصلہ رحم کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے. وہ اپنے بندوں کے لیے ہر چیز خیر کی کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ٹیب چھین کر الماری میں رکھ کے تالا لگاتے ہیں تو انہی کے امتحان پاس کرانے کے لیے لگاتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں. تو جب اللہ بھی کوئی دروازہ لاک کر دیتے اور نہیں کھولتے تو پھر اللہ ہمیں ہی کسی شر سے بچا رہے ہوتے ہیں. ہمیں عقل نہیں ہوتی تو بس اس پہ شور نہ مچائیں، اس پر پھر کیا کہیں، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کی تقدیر سے راضی. اگر میرے رب نے یہ لکھا ہے اسی میں خیر. ہاں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا نا جبرائیل نے آ کر کہ حسین بڑے اچھے لگتے ہیں آپ کو، حسین تو شہید کر دیے جائیں گے، بما فیملی، نینوا کی سرخ ریت پر. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، کیسے، کس لیے. انہوں نے بس دعا مانگی. ہاں دعا مانگی کہ اللہ پاک جو بھی آزمائش کا وقت آئے میرے حسین کو اس میں کامیاب رکھنا. آزمائش تو سب کی آنی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے کہ اللہ حسین پر یہ آزمائش نہ آئے تو اللہ کیا کہتے، اللہ کہتے پھر چن لو، اے نہ آئے تو اے آئے، ہے نا. یہی ہونا تھا نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں ابھی مرنا، تو اللہ نے کہا اوکے موسیٰ کوئی بات نہیں، تم نے بہت کام کیا. آپشن دیتے ہیں کتنا جینا. کیا مطلب اللہ جی، اللہ نے کہا بتاؤ کتنے سال جینا ہے. چلو ایسا کرو، بیل کے پشت پہ ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال کی زندگی. اب آپ دیکھیں ہزاروں سال کی مل سکتی تھی، بیل کے بال کتنے آ جانے تھے ہاتھ کے نیچے. انہوں نے کہا اللہ جی اس کے بعد کیا. اللہ نے کہا پھر مرنا ہوگا موسیٰ. موسیٰ نے کہا پھر دو جو مرنا ہوگے، چلو آئی ایم ریڈی ٹو گو، چلو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اپنے حج کے موقع پر، آپ نے کہا نا اللہ نے اپنے بندے سے پوچھا کہ دنیا میں رہنا ہے کہ آخرت، تو بندے نے آخرت چنی، ہے نا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بھی اللہ نے کہا
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی معجزات کے لیے مکہ میں، تو اللہ نے تب بھی آپشن ہی دیا، معجزہ چاہیے یا مہلت، ہے نا؟ چن لو، ایک چیز چن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کے موقع پر بھی ایکچولی یہی آپشن تھا، بس آپشن نہیں کہا گیا، اس کو آپشن کہا نہیں گیا، اللہ نے سمپل آفر بھیج دی، پہاڑوں کا فرشتہ بھیج دیا، مروانا ہے مروا دو، بچانا ہے تو مہلت دے لو، کہا نہیں، آپشن یہی تھا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہاں آپشن یہی تھا۔ تو حسین کے معاملے میں اگر آپ دعا مانگتے یہ کہ اللہ حسین پہ یہ آفت نہ آئے، تو اللہ کہتے اوکے، آفت بدل دیتے، آفت تو آئے گی، آفت تو آئے گی، آفت بدل دیتے ہیں، کچھ اور آ جائے گی۔ تو آپ نبی ہیں، اسی لیے آپ نے دعائیں نہیں مانگی، آپ نے کہا ثابت قدمی دینا۔ پھر ثابت قدمی تو ایسی ملی حسین کو کہ میں کہتی ہوں میں حیران ہوتی ہوں، میں آج تک وہ میری آنکھوں کے سامنے گویا وہ منظر آتا ہے کہ سب مر گئے اور حسین خود گئے اور جا کے علی اصغر کو بھی لے کر آئے کہ جنت میں ایوی اسی مقام پہ ہوئے، اور دودھ پیتے بچے کو بھی لے کر آئے، اس کو بھی تیر مار کے مار دیا لوگوں نے، ظالموں نے، کیا ضرورت تھی؟ وہ تو گود پی، اور کوئی چھوٹا بچہ مارا گیا؟ نہیں مارا گیا نا، سب کے بچے تھے، کوئی اور بچہ مارا گیا؟ کیوں لے کر آئے علی اصغر کو؟ جدائی کیوں سہوئن بھی نالی لے کے چلو، کام پھر پورا ہی کرو۔ اس قدر استقامت اور اتنی اموات کے بعد اپنے قریبیوں کی، حسین کام ڈاؤن کھڑے، ویژن کتنا کلیئر تھا، میں یہی سوچ رہی ہوں، شدید ویژن کلیئر تھا، اتنی سخت آزمائش ڈگمگائی نہیں کری، ذرا نہیں ڈگمگائے بچے کو نہ، لیکن جہاں یہ پتا نا کہ آگے جنت ہے، وہاں بندہ کہتا ہے میرے تو پہلے میرا بچہ جائے، وہی حسین نے کیا۔ ہاں، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو جا رہا ہے، استقبال کے لیے کون آ رہا ہے؟ ہمارے نانا۔ یہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں نا کہ جب کوئی مرتا ہے اس کے قریبیوں کو لایا جاتا ہے، تو اس دن وہاں جو رونق لگی ہوگی علیین میں، یہاں تو اجڑ گیا بھائی، لیکن رونق تو علیین میں لگی ہوگی نا، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اچھا فلاں آ رہا ہے، ہاں آگے پیچھے سب آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، تو وہاں سب مل رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی آپ سوچے کہ کوئی بھی انسان جب ایون یعنی کوئی بیمار ہوتا ہے، بھی اس دن مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی میری اسٹوڈنٹ ہے سارا، ان کی والدہ، تو اپنے میاں کی بات کر رہی تھی، ان کے میاں وفات پا گئے، تو کہنے لگیں کہ انہوں نے مجھے کہا ان کو وہ بیمار، ان کا بیٹا پہلے فوت ہوا، جوان بیٹا فوت ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے، تو انہوں نے بیماری کے دوران سب لیگل جو پروسیس وغیرہ ہے کر دیا تھا، تو کہتی ہیں کہ جس دن وہ فوت ہوئے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم پریشان نہ ہونا، میں نے ایسا مینج کر دیا ہے کہ تمہارا چولہا نہیں ٹھنڈا ہوگا، اور تم کسی سے مدد نہ مانگنا، اور سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا، اور یہ کہ گھر کے بارے میں نصیحتیں کر رہے تھے، اور صبح وہ فوت ہو گئے۔ کہ ایک انسان جب مر رہا ہوتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے پیچھے والوں کی۔ اب جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں رہ گئے تھے، اچھا حسین آخری وقت میں بھی کہتے نا کیونکہ میں کمپرومائز کرتا ہوں، تو یہ لوگ باز آ جاتے، ان کو پتا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور میری گھر کی خواتین کو ظلم کا شکار بنایا جائے گا، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیا۔ وارث تو اللہ ہے نا، وارث تو اللہ، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اچھا اگر حسین کمپرومائز کر لیتے تب بھی جو ان پر وہ تکلیف آنی تھی وہ ٹلتی؟ وہ نہ ٹلتی، کچھ اور سبب بن جاتا۔ تو بس دیکھیے یہ کلیئر ویژن، جو دروازہ بند ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نہیں آئی نا، ہمارے حساب سے آنی چاہیے، دنیا کے اعتبار سے نبی کے نواسے ان کی مدد کیوں نہیں کی گئی؟ بھائی اللہ کو پتا ہے۔ ابراہیم کی دفعہ کیسے اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، بالکل، ان کی دفعہ بارش کروا دیتے، کچھ بھی کر سکتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اینی تھنگ کوڈ بی پاسبل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی بھائی، ایک ہی وقت میں ایک ہی حالت میں دو نبی تھے، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام۔ عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ تھی تو یحییٰ کی بھی تو معجزانہ تھی۔ عیسیٰ کی ماں کواری خاتون تھی جن سے عیسیٰ پیدا ہوئے، اور یحییٰ کی ماں بانجھ خاتون تھی جن سے یحییٰ پیدا ہوئے، اور اللہ خود کہتے ہیں کہ وہ بانجھ تھی، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو صحت دے دی زکریا کی دعا کی قبولیت کے لیے۔ بڑھاپے میں پیدا ہوئے یحییٰ، اور کتنے پیارے تھے یحییٰ اللہ کو، کہ اللہ نے جو پیغام بھیجا، سورہ مریم کا یاد کریں کہ اللہ پاک نے جو پیغام بھیجا، جبرائیل کہتے ہیں
کہ زکریا آپ کا بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ نے ان کا نام یحییٰ رکھا ہے اور اس سے پہلے یہ نام کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا. نام بھی اللہ اور رکھا. یہ بھی بتایا کہ اس کے لیے سلامتی ہے پیدائش کے وقت، موت کے وقت اور اٹھائے جانے کے وقت. اور وہ ماں باپ کے حق میں نیک ہوگا، اور وہ صالح ہوگا، اور وہ پاک دامن ہوگا، اور وہ سردار ہوگا، اور وہ نبی ہوگا. یہ سب صفتیں یحییٰ کی ہیں نا. اب ایک ہی وقت میں دونوں تھے، تقریباً ہم عمر تھے، چند ماہ کا فرق تھا. یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کر رہے تھے، سب کچھ تھا. پھر اللہ کا حکم جو آزمائش آنی تھی، یحییٰ گرفتار ہوئے، عیسیٰ بھی گرفتار ہوئے علیہ السلام. یحییٰ قتل کر دیے گئے، سر کاٹ کے ان کا ظالموں نے سونے کی پلیٹ میں رکھ کر وہ اخیہ بدبخت نے وہ اس گندی عورت کو بھیجا. تو آپ دیکھیے اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، مدد نہیں آئی، ان کے نصیب میں شہادت تھی. ان کا اجر قیامت کے دن دیکھیے گا، ان بختوں کا انجام بھی قیامت کے دن دیکھیے گا. ویسے دنیا میں بھی بڑی بری موت مرے، بغاوت ہوئی، بہت جن کے قتل عام ہوا، وہ سب الگ ہے، لیکن سزا قیامت کے دن ہی ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت سنائی گئی، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، چھو بھی نہیں سکے عیسیٰ کو علیہ السلام. وجہ اللہ چاہے گا تو نقصان پہنچا سکیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اس لیے گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، دل کھول کر زندگی جیے، جس بات کو حق سمجھے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. شیطان کے کمزوری اور وہم پیدا کرنے سے بچے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا سہارا لیں. اگر اللہ نے لکھ دیا ہے آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، چاہے آپ یحییٰ ہوں چاہے آپ حسین ہوں، کوئی مدد کو نہیں آئے گا کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے. اور اگر آپ کے لیے مدد لکھی جا چکی ہے تو مدد آ جائے گی. جب اللہ نے مدد لکھ دی ہوگی نا تو مکڑی کا جالا بھی کافی ہو جائے گا. اور جب اللہ نے مدد نہیں لکھی ہوگی تو پھر جالوت کی سر سے پیر تک زرا کے دوران کھلی آنکھ کی مسئلہ بن جائے گی، وہیں سے جائے گا داؤد کا پھینکا ہوا پتھر. تو بات صرف اللہ کے حکم کی ہے، صرف اللہ کے حکم کی. جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا. اس لیے غم کرنا چھوڑ دیں. وقتی طور پر دل میں افسردگی آنا وہ تو فطرت ہے، وہ تو محبت کی وجہ سے ہے. لہذا اگر میں کہوں مجھے غم ہی نہیں ہوتا، مجھے افسوس ہی نہیں ہوتا، وہ تو بے حسی ہے، وہ نہیں ہو سکتا. لہذا رو پڑنا، کسی وقت رنجیدہ ہو جانا وہ تو نیچرل ہے، لیکن ڈپریشن نہیں، وہ بالکل شیطانی عمل ہے. اسلام کمپیشن پیش کرتا ہے، ڈپریشن نہیں. کمپیشن سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے محبت رکھنا، دل کے اندر حب ہونا، دیٹ از کمپیشن. اسلام از دا ریلیجن آف کمپیشن. ایک دوسرے سے محبت کرو، الدین نصیحہ. وہ محبت جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں اسے کمپیشن کہتے ہیں. پیشن سے ہے کمپیشن. اور ڈپریشن وہ تو شیطان کی طرف سے، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی کچھ نہیں سکتا، تو تے باں بھی نہیں چک سکتی. استغفر اللہ. اچھے خاصے لوگوں کو میں نے دیکھا صحت مند ٹھیک ٹھاک، جب ڈپریشن کا اٹیک آتا ہے اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی کوئی اور آ کے اٹھاتا. تو شیطان کو خود پہ شیطان دماغ میں آ کے نا وسپر ہوتی رہتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی تم، کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہاں بالکل. بڑی اسے حیثیت پھیلاتا ہے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے آپ کو بتائیں ہاں کہ میرا رب بڑا عظیم ہے، میں کچھ نہیں ہوں تو کیا ہوا، ہے نا. وہ ایک گانا تھا نا، ہم چھوٹے تھے، وہ پاکستانی سانگ تھا، سیاں کو تو آل کچھ اس قسم کا، بھول گئی ہوں، ایک دم میرے دماغ سے سلپ ہو گیا. ہاں کچھ ایسا ہی تھا، کچھ وہ تھا، تو وہ بھول گئی ہوں میں، لیکن وہ پنجابی اردو مکس قسم کا سانگ تھا، تو کافی شادیوں شادیوں پہ گایا جاتا تھا، تو میرے دماغ میں اس کی ہلکی سی جھلک رہ گئی تھی. تو بھیا بات یہ ہے کہ رب کون ہے ہمارا، مالک کون ہے، ہمارے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے، ہمارا سپروائزر کون ہے، ہمارا ولی کون؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، غالب علی کل ہے.
مقتدر ہے، قادر ہے، قدیر ہے. وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. کل لہو قانتون، سب اس کے فرما بردار. تو شاہ کے مصاحب ہیں نہیں، دنیا تو کائنات اس کی فرما بردار ہے جی. نالائق نکمے تو ہم ہیں نا. کائنات اللہ کی فرما بردار ہے. سورج کس کے کہنے پہ چلتا ہے؟ چاند کس کے کہنے پہ چلتا ہے؟ پانی، زمین، آسمان سب اس کا فرما بردار ہے. تو جو اللہ کا فرما بردار ہے، ساری یونیورس اس کی فرما بردار ہے نا، اس کی ساتھی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی شاہ کے بندے ہیں، ایک ہی ٹریک پر ہے. تو جو اللہ کے رستے پر ہے، ساری یونیورس اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. ساری یونیورس ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. جو اللہ کے اگینسٹ چل رہا ہے، ساری یونیورس اس کے اگینسٹ ہے نیچرلی. لہذا گھبرائیں مت، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور جو اللہ ہمارے لیے کرے گا وہ اچھا ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں پسند نہ ہو. اچھا ہونا اور پسندیدہ ہونا، دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس بھائی. ہاں اللہ کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم. ہو سکتا ہے تم کسی بات کو پسند ہی نہ کرو پر وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور کسی چیز کو تم بہت محبوب رکھتے ہو اور تمہارے حق میں اچھی نہ. کبھی ہم فیصلہ کرتے ہیں بہت کچھ جی، بہت کچھ. کھانے پینے میں ہی دیکھ لیں، دل چاہ رہا ہے میٹھا کھاؤں اور ہے شوگر نارمل، اور شوگر والوں کو میٹھے کی کریونگ زیادہ ہے. تو لہٰذا میرے پیارے بچوں یاد رکھو، پسندیدہ اور اچھا، دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. پسند تو مجھے پراٹھے ہیں، کر کھانا چاہیے مجھے کچی سبزیاں، یہ کہانی الگ الگ. تو اللہ جو کرتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، پسندیدہ ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی پتہ نہیں. سمجھ گئے؟ تو اللہ کی رضا، جب رضا پر راضی ہو جائے، جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اللہ مجھے فلاح عطا فرما، اللہ مجھے کامیاب لوگوں میں شامل فرما، اور اللہ قبول کر لیتے ہیں، پھر اللہ وہ چیزیں نہیں دیتے جن کا اللہ کو پتا ہوتا ہے نہیں اپنا ستیہ ناسی مارنا ہے ہی نکما، پھر اللہ نہیں دیتے. تو جب اللہ کچھ نہ دے، دعا مانگتے رہیں. دعا مانگنا ہمارا حق ہے، دعا پر اصرار کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب وہ دعا نہ پوری ہو رہی ہو تو اپسیٹ نہیں کریں، کیونکہ کس کے اختیار میں ہے سب کچھ؟ اللہ کے. تو اللہ کو دینے میں کمی ہے؟ نہیں. اللہ بخیل ہے معاذ اللہ؟ نہیں. کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتے؟ بہت کرتے ہیں. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو پھر دے کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ اللہ نہیں دینا چاہتے. کیوں نہیں دینا چاہتے؟ کیونکہ میں ہی اس کے لائق نہیں ہوں. ہاں کوئی نہ کوئی اس کے اندر مصلحت ہے، اور وہ مصلحت میرا رب بہتر جانتا ہے، کیونکہ میرا رب علیم بھی ہے اور حکیم بھی. تو لہذا غم نہ کریں، غم نہ کریں. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہو کر اس ٹینشن میں پڑ جاتے اللہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا، میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، تو پھر ہو گیا سی کم. ایک بات بتاؤں آپ کو، حسین کی زندگی سے امت کو وہ نفع نہیں مل سکتا تھا جو حسین کی موت سے ملا ہے. بہت سارے کام، بہت سارے معاملے قربانی سے ہی حل ہوتے ہیں. ہاں اگر ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے نہ لٹاتے تو ہمارے سامنے کوئی مثال نہ ہوتی. اور اگر حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے تو حریت، آزادی اور اس پر جان دینے کا جذبہ مسلمانوں میں نہ ہوتا. آج اسی بہ کے کہہ رہے ہوں کہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کر لی تھی، میری کیوں کا؟ آج ساری امت کے پاس کلی ہونی تھی. جب حسین نے بیعت کر لی، نواسہ رسول نے بیعت کر لی، آج تو منہ ٹوٹ سکتا ہے نا، یہ بات نہیں کہ منہ سے نکل سکتی ہے نا. آج ہر کوئی کوشچن کرتا ہے کہ حسین کے راستے پہ کیوں نہیں چلتے. اب وہاں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ کہ حسین نے تو کوئی غلطی کر لی ہے نا. پھر وہاں پہ پھر سارے کم از کم چپ تو ہو جاتے ہیں، سوچ تو لیتے ہیں. تو جس حریت کی بنیاد حسین کی موت نے رکھی، حسین کی زندگی سے وہ امت کو نہیں مل سکتی رضی اللہ تعالی عنہ. اور موت کیا، وہ تو دیکھیں اس عارضی زندگی سے اس ابدی زندگی کی طرف چلے. اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہے جی. اور اللہ کے فیصلوں کے خلاف آپ کو برگلانے والی جو ذات ہے
وہ پرسنالٹی ہے شیطان کی. اس کا کام یہ ہے وہ آپ کو کہتا ہے دیکھیا نہیں دعا قبول ہوئی نا, دیکھیا اے ہو گیا نا, دیکھیا بتی چلی گئی نا, دیکھیا پانڈا ٹوٹ گیا نا. صرف ایک حل, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اپنے رب سے دعا مانگا کریں, اے اللہ میرے دل سے غم دور کر دے. اللہ یہ جو واقعہ ہوا ٹھیک ہے, میرے دل سے اس کا اثر ہٹا دے, میرے دل کو ریوائیو کر دے. اللہ کر دیتا, مگر مانگنا پڑے گا. کہیں گے تو کرے گا نا اللہ. اللہ سے آدم نے پوچھا اللہ جی ہے کہ او کی, اللہ نے بتا دیا. فرشتوں نے نہیں پوچھا, اللہ نے نہیں بتایا. اللہ سے کہیں گے اللہ میرا ہارٹ ریوائیو کر دیں, اللہ کر دیں گے. اگر آپ کہیں گے ہائے میں دے میرا تے دل ڈبی جانا ہے, میں تے دعا بھی نہیں مانگ سکتی, پھر اللہ کہیں گے نہ مانگو, لے کے بیٹھے رہو دل میں. تو لہٰذا دعا کریں اپنے لیے, صدمے کے دوران دعا کریں اللہ سے, اپنے دل کے ریوائیو ہونے کا, اپنے دل کے صحیح ہونے کا اللہ سے جو ہے مدد مانگے اس کے لیے. دل اللہ کے ہاتھوں میں ہے, اللہ بدل دیتے ہیں. شیطان کے خبط میں نہیں آنا, شیطان آپ کو برباد کر چھوڑے گا. من المس چھونے سے, شیطان کیسے چھوتا ہے؟ وسوسوں سے. وسوسوں سے شیطان کا ایک ہی ٹول ہے جی, وسوسہ. پھر جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اٹینڈ نہیں کرتے, پھر شیطان آہستہ 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 آپ کے دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے, آپ کا مستقل ساتھی بن جاتا ہے, اور پھر وہ ہر وقت آپ کے کندھے پہ سوار لگا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, اتنا زیادہ لگا رہتا ہے کہ پھر آپ کو اس کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں, آپ کو کسی اور کی سنائی نہیں دیتی. پھر بندہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. اور شیطان ضروری نہیں کہ وہ جن والا شیطان آئے, وہ کسی انسان کو یوز کر سکتا ہے. نفس ہمارا ہو سکتا ہے, نفس ہمارا ہو سکتا ہے. نفس بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں فزیکل بات ہو رہی ہے, تو افراد آپ کے ارد گرد, آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے, جن کے بہو لائے تو بیٹی نہیں کہا دیکھیا تسی بھابی نے کی, دیکھیا تسی انج, دیکھیا تسی او, ہو جاتا ہے. ہاں وہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا سسرال میں, وہ آپ کے گھر کرانا چاہتی ہے. میں سکھد نہیں ہے بہ کے بھائی, میں سیریس کہہ رہی ہوں. آپ کو تاریخ میں کوئی ایسا طاغوت, ایسا شیطان نظر آتا ہے جس نے کسی اچھے خاصے آدمی کو بہکا دیا ہو؟ جو آپ نے بتایا تھا, جو ایک بار علماء دین کو کہا تھا کہ جی آپ تم تو بڑے پرہیزگار ہو, اور یہ وہ کہہ کے انہوں نے, وہ تو شیطان تھا نا, وہ تو بنفس خبیث شیطان تھا نا, وہ تو بلم باور کو, ہاں, اور وہ یہودی عالم تھا, اس کو شیطان نے سیلف بہکایا تھا. میں نے کہا کہ کوئی آدمی یاد آتا ہے, انسان جس نے دوسرے نیک انسان کو بہکا دیا ہو, اس کا مشیر بن کر, اس کا ایڈوائزر بن کر شیطان بنا ہوا ہو؟ آتا ہے کوئی یاد؟ سوری نہیں, میں نے تاریخ سے پوچھا ہے, آپ کی فیملی تاریخ نہیں بنا رہی. تاریخ بنانے والے چند ہی لوگ ہوتے ہیں جی. سلطان کے جو آپ لوگ سوال ہی نہیں سنتے, آپ لوگ سوال ہی نہیں سنتے. میں نے شیطان کا نہیں پوچھا, میں نے کہا ایک انسان جو دوسرے انسان کا ایڈوائزر بنا, مشیر بنا, اور شیطان کی طرح اس کو بہکا دیا. ٹیپو سلطان کے مشیر میں دھوکہ دیا تھا, مشورہ کوئی غلط غلط نہیں دیا تھا. ٹیپو سلطان کو بہکا نہیں سکا تھا. غدار نہیں پوچھا میں نے. ہاں, غلط ایڈوائز دینا اور موقع پر دھوکہ دینا ٹو ڈفرنٹ تھنگز ہے بھائی. آپ کو نہیں یاد آئے گا کیونکہ آپ کبھی ہوم ورک ہی نہیں کرتے نا. کبھی یہاں سے پڑھ کر گھر جا کر آپ نے کبھی لیکچر کو دوبارہ دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے کسی چیز کو ریوائز کیا ہے جو آپ کو یاد آئے ٹائم پہ؟ پھر جو آپ کیا کہتے ہیں, ٹیچر کو دیکھ کے سبق بھول جاتا ہے. یاد کریں گے تو بھولے گا, پہلے یاد تو کیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشیر بنا تھا مروان بن الحکم, جس نے انہیں ساروں سے کاٹ دیا تھا پکڑ کے, اور وہ حضرت علی اور طلحہ اور زبیر جیسے لوگوں کی بات نہیں سنتے, حسن و حسین کی بات نہیں سنتے, صرف مروان کی بات سنتے تھے, اپنی بیوی کی نہیں سنتے تھے. حضرت نائلہ نے ان سے کہا کہ مروان آپ کو قتل کرائے بغیر نہیں مانے گا, اس کا پیچھے مت لگے. مگر اس نے کچھ ایسے ان کو بدظن کیا سب سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ
اپنے قریبی ساتھیوں سے جن کے ساتھ وہ جنگیں لڑتے رہے کٹ گئے. آخر میں جا کر ریئلائز ہوا بٹ اٹ واز ٹو لیٹ. چیزیں بگڑ چکی ہیں. تو لہذا شیطان وسپرز اپنے منہ کی بجائے کسی انسان کے گندے منہ سے بھی کر سکتا ہے. ہاں جیسے کہ مروان بن الحکم تھا. دیکھیں اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہوتا ہے نا. پھر مجھے بات یاد آ گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن الاس مروان کا باپ حضرت عثمان کا چچا اس کو مدینے سے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ مدینے کے اتنے ریڈیس میں ہی نظر نہ آئے. پھر حضرت عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں ڈیفینیٹلی پوچھا, حضرت عثمان پہ یقین رکھتے ہیں. حضرت عثمان نے اس کو واپس بلا لیا تو صحابہ نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لے لی تھی. تو یہ بے شک انہوں نے سچ کہا ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. میں بھی حضرت عثمان نے جب درخواست کی تو انہوں نے انہوں نے اپنی بیماری کی حالت میں یس کہہ دیا ہو, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا وہی فیصلہ صحیح تھا نا. نہ یہ حکم بن الاس واپس آتا, نہ مروان بن الحکم ان کا مشیر بنتا, اور نہ یہ سارے فتنے کا آغاز ہو. لیکن ہونا تھا, نظر نے لکھا ہوا تھا, لکھا بھی ہوا تھا جی, بالکل ہونا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کیا تھا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے سے پہلے اپنا خواب, ایک دن آپ آئے مسجد میں نماز پڑھائی, آپ نے کہا کہ لوگوں آج میں نے خواب دیکھا. آپ کا موڈ بڑا خراب تھا. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ مروان اور اس کے بیٹے میرے ممبر پر چڑھ کر بندروں کی طرح اچھل کود بچا رہے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کبھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا. آپ خاموش ہو گئے تھے کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے تھے کہ دین کا معاملہ خراب کریں گے, دین کا مذاق بنائیں گے, امت میں فتنہ بھرپا کریں گے. تو پھر یہی ہوا. اور یزید کے مرنے کے بعد مروان بن الحکم گورنمنٹ میں آ گیا اور بس پھر وہاں سے چل پڑا سب کچھ. اور یہ بھی یاد رکھیں ہمیشہ حق پر چلیں اور حق کے رستے کو قبول کریں, کسی پر ظلم نہ کریں. جو آپ کے نصیب میں ہے مل جائے گا, جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گا. اچھا اگر حضرت حسین کا قتل نہ ہوتا تو کیا یزید کو گورنمنٹ ملتی؟ ملنی تھی اس کو, ہاں اسی کے نصیب میں لکھی تھی. اتنا بڑا سر پہ نہ بھی لیتا تو بھی ملتی. اور کتنے عرصے کے لیے ملی؟ 2 سے 2.5 سال کے لیے. 60 ہجری میں گورنمنٹ میں آیا ہے, 63 ہجری میں مر گیا. آخرت خراب کر لی, آخرت خراب کر دی. اوہو اتنا بڑا بوجھ, اتنا بڑا بوجھ, اتنا بڑا بوجھ, قتل, اور وہ بھی حسین اور ان کے بچوں کا. کس کے لیے؟ حکومت کے لیے. کون سی حکومت جو 2.5 سال پاس رہی؟ پھر مروان آ گیا گورنمنٹ میں. پھر اب عبد الملک بن مروان, مروان کا بیٹا, پھر ولید بن عبد الملک, پھر سلیمان بن عبد الملک, پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز. بس جی. اچھا دلچسپ بات یہ ہے عمر بن عبد العزیز بھی 2.5 سال ہی حاکم رہے کیونکہ ان کو زہر دے دیا گیا. تو جس کو جتنی عرصے کی حکومت ملنی ہے اتنی ہی ملنی ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور نہیں ملنی تو نہیں ملنی. ہاں ایک محاورہ ہے عربی کا, کچھ لوگ سردار پیدا ہوتے ہیں اور کچھ ساری عمر سردار بننے کی کوشش کرتے رہے. صحیح ہے. تو وہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی حکومت ہے, جس کو دینی ہے دینی ہے, نہیں دینی ہے نہیں دینی ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگ لیں, لیکن غلط رستوں پہ نہ جائیں. اللہ ہمیں توفیق دے جی. اللہ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, ایسے کھڑے کیے جائیں گے قیامت کے دن جیسے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو, پاگل ہو, مخبوط الحواس ہو. ذالک بانہم, ایسا ان کے ساتھ اس لیے ہوگا, قالو وہ کہتے ہیں, انما البیع مثل الربا, تجارت اور سود تو ایک جیسے ہے. کون کہتے ہیں جی؟ یہ آپ کے حکمران کہتے ہیں, پکے سچے مسلمان حاجی نمازی کعبے کے اندر ہو کے آئے انہیں سارے. بھی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے فکس کرائے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. حکومت ان کو سرٹیفکیٹ جو نہیں دیا. دیکھیں اصل مجرم گورنمنٹ ہے. اگر سود ہوگا ہی نہیں تو لوگ کیسے کریں گے ڈیلنگ؟ جیسے سگریٹ ہوگا ہی نہیں دکان پر, لڑکے کہاں سے خریدیں گے؟ بس یہ بات ہے. تو صرف یہودی نہیں کہتے جی, نام نہاد آپ کے حضرت مولانا سید فلانے فلانے عالم بھی کہتے ہیں. ہاں کہتے ہیں, سرٹیفکیٹ دیتے ہیں بینکنگ جائز ہے. تو بینکنگ کیا ہے؟ سود ہے, تو سود کے جواز کے ہی دیتے ہیں نا سرٹیفکیٹ. اور آپ کے سارے حاکم بھی کہتے ہیں.
مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں جزاک اللہ جی، اینک والے کو اینک یاد آتی ہے، ایک ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ نہیں میرے ارد گرد جڑا مینوں اینک لیا دے. اور میرا اپنا یہ حال ہوا ہے کہ 3 دن ہو گئے روز کہتی ہوں کل اینک لگاؤں گی، کل اینک لگاؤں گی. دیکھ کے آتی ہوں ملتی نہیں، لگا کے جاؤں گی تو ادھر ہی رہ جاتی ہے. میں دیکھ کے آتی ہوں ملتی نہیں. بس اب آپ رہنے دیں، اب آپ رہنے دیں. یہ آپ مجھے قصہ درد سنا رہی ہیں کہ اینک ملی نہیں تو پوچھ لیتی کہ اینک کہاں ہے. نہیں مجھے یاد ہے میں گھر سے اتر کے اے تسی ویکھ لو تہاڈے بچے نکمے نہیں، تسی بھی نکمے ہی ہو. میرے بچے ہو نا تسی کہ مینوں اینک لیا کے دے دیتی ہے. لیکن نہیں مجھے ہاں یہی بہانہ نور الہدا بھی بنائے گی. چلو بیٹھیاں رہو ہن میں آپ پہ لگا لواں گی. آئے ہائے آئے ہائے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر بات کہیں گے تو شکایت ہوگی. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، اللہ نے سود کو حرام کیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت پہنچ گئی، فَانْتَهَا، وہ باز آ جائے. پہنچی آپ کے پاس نصیحت، باز آ جائیے گا. فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو پہلے سود لیا جا چکا وہ اسی کا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، معاملہ اللہ کی طرف ہے اس کا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں معاف کر دوں گا یا نہیں کروں گا، دونوں باتیں چھوڑ دی. اللہ نے کہا میرے پاس معاملہ ہے، آئیں گے تو دیکھوں گا. وَمَنْ عَادَ، جس نے دوبارہ سود کا کام کیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہیں. تے تہاڈے سارے حاکم کتنے جانے نے، اور تہاڈے مولوی جڑے فتوے لکھ لکھ کے دیندے نے کتنے جانے نے. ہاں یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے. یہود تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے. اے مسلمانوں، اگر دوبارہ سود کا کاروبار کیا تم جہنم میں جاؤ گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. ویربی الصدقات، صدقوں کو بڑھاتا ہے. یہ یوربی کا لفظ پھر ربا سے. ہاں اللہ کہتے ہیں جیسے تم کہتے ہو نا کہ سود شوٹ اپ کر جاتا ہے، وہ نہیں کرتا. میں نہیں اس میں برکت ڈالتا، میں صدقے میں شوٹ اپ والی برکت ڈال دیتا ہوں. واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ پسند نہیں کرتا کسی ایسے بندے کو جو بڑا نہ شکرا ہو، جو بڑا گنہگار ہو. کون ہے بڑا نہ شکرا؟ پیسے کو جمع کرنے والا، سود کی بات ہو رہی ہے. کون ہے بڑا گنہگار؟ جس کو منع کیا گیا پھر اسی ٹریڈ کو لے کر چل رہا ہے، اسی پروفیشن کو لے کر چل رہا ہے. تو کون کون آتا ہے اس میں؟ ساری مسلمان حکومتوں کے حکمران. ہاں، اور پاکستان میں سب سے بڑا ٹریڈ مارک کس پر جائے گا؟ یہ جو ہے نا، جو مرتے ہی نہیں ہے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو صاحب. ہاں یہ سارا انشورنس سارا بھٹو لے کر آئے. ہاں انہوں نے اس کو عام کیا. نہیں انہوں نے اپنی انشورنس ہی بڑی پکی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اللہ اللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو مومن ہیں، نیکوکار ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. قیام الصلاۃ ہے آپ کے ملک میں؟ قیام الصلاۃ ہے؟ اگلے دن وہ پچھلی جمعرات کو رات کو ٹاؤن میں درس ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک نماز قائم ہو رہی ہو تب تک جہاد نہیں ہوگا. مجھے ایک خاتون نے بیچ میں کوشچن کر لیا کہ ظلم کے خلاف جیسے بھی سعودیہ میں معاملات چل رہے ہیں تو کیا ہم جہاد کر سکتے؟ میں نے کہا نہیں کر سکتے. کہتی وہ فلاں امام حرم نے فتویٰ دیا. میں نے کہا ان کا فتویٰ صحیح ہے، وہ انہوں نے حکومت سے ڈر کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک وہ نماز قائم کرواتے رہے تب تک جہاد نہیں کرنا. تو ایک دم مجھے خیال آ گیا، یہ بات کہ میں آگے بڑھنے لگی تو میں رک گئی. میں نے کہا ایسا ایک اور مطلب ہے گا کہ تاڈے ملک کی جہاد فرض ہے. تو ایک خاتون کہنے لگی کیوں ٹیچر، ہمارے یہاں تو نماز قائم ہے. میں نے کہا اچھا کہاں قائم ہے؟ کہتی ہیں مساجد ہیں، نماز کی آزادی. میں کیا ہوتی امریکہ یورپ ہی چاہیے، ایسا تو زیادہ ہے. تو وہاں بھی پھر جہاد نہیں ہونا چاہیے. نماز پڑھنے میں آزادی اور قائم کرنے میں فرق ہے. جی میں نے کہا نماز پڑھنے کی آزادی اور قیام میں فرق ہے. بالکل. قیام الصلاۃ بہرحال وہ ہے جو دبئی میں ہے، جو سعودیہ میں ہے، حکمران ڈنڈے کے زور سے نماز قائم کراتے ہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کو ڈالو قید میں. اسی طرح سود سے پاک نظام قائم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جو سود لے اس کو ڈنڈے مارو، قید میں ڈالو اس کو. جی
لوڈ شیڈنگ کا پریشر پڑتا ہے تو یہ کرتے ہیں نا فائن کہ جب تک بازار دکانیں مال بند نہیں ہوں گے ان کو فائن ہوگا. فائن ہوگا. وہ دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی دفعہ کوئی نہیں کھولتا. فائن ہو جائے گا, کیمرے لگے ہوئے ہاں ہیں, ہاں اس ہاں طرح ہاں, نماز قائم کریں. نماز قائم کریں. مگر کیوں کریں بھیا؟ ان کو کرنی ہی نہیں ہے, کیونکہ امت کی اصلاح کا پہلا قدم قیام الصلاح ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر واپس آئے, اللہ نے پہلا حکم دیا موسیٰ کچھ گھر ڈھونڈو اور وہاں پر نماز قائم کراؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو پہلا کام کیا نماز کی جماعت قائم کر. نماز تو مکہ میں ہی قائم تھی, لوگ انڈیویجول پڑھ رہے تھے, لیکن مدینے میں آ کر قائم کروائی جماعت قائم کروائی. تو لہٰذا قیام الصلاح اور آزادی صلاح دو وقتیاں گلاں جے اینا نو ملانا نہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, انہوں نے نماز قائم کروائی. وَآتَوُا الزَّکاۃَ, زکات ادا کی. اچھا یہ پرسنل زکات نہیں ہو رہی, گورنمنٹ نے زکات کا نظام بنایا, یہ گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. تو جو حاکم بنے, ایمان پر قائم نہیں رہے, نیک کام نہیں کیے, قیام الصلاح نہیں کیا, نظام کا زکات کا نظام نہیں چلایا, سود کا نظام چلایا, ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا گناہ. ہاں, ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے. اور اینا دے غم تسی قیامت دے دن دیکھنا ہے. جن نے اج لڑدے پے نے نا مینوں حاکم بنا دو مینوں حاکم بنا دو, اے قیامت دے دن انہاں دی حکومتاں دیکھنا, ان کو فرعون سے زیادہ سخت سزا ملنے والی ہے. کیونکہ فرعون تو کافر تھا, نمرود تو کافر تھا, ابو جہل تو کافر تھا, یہ تو مسلمان ہے. انہوں نے تو اسلام کا تماشا بنایا, یہ تو غدار ہے, یہ سب اسلام کے غدار. اور ہمارے عہد کے سارے جو حکمران سیاستدان ہیں ان میں سب سے زیادہ ہمارے فضل الرحمان کو پڑھنی ہے, کیونکہ وہ عالم بھی ہے نا. ہاں, وہ براہ راست عالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, باز آ جاؤ, سود سے اب بھی باز آ جاؤ. وذروا ما بقی, اور چھوڑ دو وہ سود جو تمہارا باقی بچ گیا ہے. من الربا, وذروا ما بقی من الربا, سود میں سے جو باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. کیا مطلب ہے؟ جو سود کا نظام چلا رہا ہے وہ لاکھ اپنی آئی ڈی کارڈ پہ لکھوا لے, بڑا بڑا نیون ورڈز میں, اسلام. اللہ کہتا ہے تم مومن نہیں ہو, تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے اگر مسلمان ہو کر تم سود پہ چلتے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اعلان جنگ سن لو اللہ اور رسول کی طرف سے. کون مدد کرنے آئے گا؟ اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ سے تو ہم حالت جنگ میں پڑے ہوئے, اپنے حاکموں کی نکمی طریقوں کی وجہ سے. ان حاکموں کو سر پہ بٹھانا ہے, نہیں اللہ کے طاغوت کے خلاف کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ کے دشمنوں میں شامل رہیں گے. وَإِن تُبْتُمْ, اگر تم توبہ کر لو, فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے اصل مال تمہارے ہیں, اصل مال مل جائے گا, سود نہیں ملے گا. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, نہ ظلم کرو نہ ظلم ہوگا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اگر تمہارا قرض دینے والا قرض خواہ جو ہے وہ تنگ دست ہو, فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اسے آسانی تک مہلت دے دو. ہاں, قرض کا یہی اصول ہے, قرض 2 مہینے کے وعدے پر لیا, آپ نے تقاضا کیا اور اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں, اور واقعتاً نہیں, آپ نے تحقیق کی, تو اس کو تب تک چھوڑ دو جب تک وہ پیسے دینے کے لائق نہیں ہوتا. وَأَن تَصَدَّقُوا, اگر تم صدقہ ہی کر دو, خَيْرٌ لَكُمْ, تمہارے حق میں اچھا ہے. تم وہ پیسے ہی صدقہ کر دو, اسے کو رہنے دو بھائی, تم دو ہی نہ, وہ تنگ دست ہے, تمہارے حق میں بہت اچھا ہے, معاف کر دیا کرو. اِن کُنتُم تَعْلَمُونَ, کاش تم یہ جانو. وَاتَّقُوا, بچو, یومن, اس دن سے, ترجعون فیہ الی اللہ, جس دن تم اللہ کے حضور لوٹائے جانے والے ہو. امیجن کریں اس دن کو, جہنم پیروں کے نیچے ہوگی, سامنے ہوگی, اور جنت بلندی پر سامنے ہوگی, بیچ میں پل صراط ہوگا, اللہ کا تخت سامنے ہوگا, فرشتے کھڑے ہوں گے آنکھوں کے سامنے, کوئی غائب نہیں رہ جانا. جن جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی کھڑے ہوں گے, اور سارے کھڑے ہوں گے, سب گواہان موجود ہوں گے, وہ ظالم بھی جن کا ظلم ہم نے سہا, وہ مظلوم بھی جن کے ظالم ہم ہیں, سب موجود ہوں گے. اور پھر اللہ بلا کر جب پوچھیں گے کہ ہاں بی بی فلک نازاد داست تو کی کرنی سے, تو پھر اس وقت آواز نہیں نکلنی. یہ ساری جو ہے نا زبان کی تیزیاں ترادیاں, سپیچ لیس کر دینا, ہم نے ان کا منہ توڑ جواب دیا. یعنی ابھی یہ جو 24 نومبر کو ہوا, سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں, آپ کسی کی بھی فیور ہوں اگینسٹ ہوں, آپ کا مسئلہ ہے, لیکن اپنے عوام کے اوپر گولی چلانا جو صرف احتجاج کے لیے گئے تھے, انتہائی بڑا ظلم ہے.
हाँ, मोमिन का मोमिन पर गोली चलाना, अपनी हुकूमत का अपने लोगों पर गोली चलाना ना दीन से जायज है और ना कानून दुनिया से जायज है। और उस पर आपने देखा कि वो मोहसिन नकवी और अता तारर कैसे गप्पे मार रहे थे। हमने देखा एक एक गोलियों के छट्टे में हमने भगा दिया। कयामत के दिन देखना, ये जो तुम लोग लफाजियां कर रहे हो ना, ये कयामत के दिन देखना, ये कयामत के दिन देखना। ये जो बैठकर मौलवी मरवाते हैं ना लोगों को, हाँ, इसको मार दो, उसको मार दो, इस पर हमला करवा दो, इस पर हमला करवा दो। कईयों के होते हैं, कई बेचारे मारे भी जाते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली दरा कुर्रम में शिया सुन्नी फसाद खैर दब गया, शुक्र है, लेकिन एक बंदा मर गया, यानी किसी ने फायर किया और वो मर गया। वो शिया थे, तो वहां शिया सुन्नी सेंसिटिविटी चलती रहती है। उन्होंने पकड़कर 2 सुन्नी टीचर्स को मार दिया, उनके सर काट के रख दिए। फिर अब उन्होंने हंगामा उठाया, खैर पुलिस ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन ये जो ये भी ताकत का नशा है ना। हम सुन्नी हम बताते हैं, हम शिया हम बताते हैं, ये सारे नशे उतरेंगे कयामत के दिन, आवाजें नहीं निकलनी इनकी, ये जो इन्होंने ड्रामे लगाए हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जरा उस दिन को इमेजिन करें कि अल्लाह बुलाएंगे, अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह पाक उस वक्त इस जलाल में होंगे कि कोई सामना नहीं करेगा। मुसलसल हदीस में आता है ना कि आदम कहेंगे, नूह कहेंगे, इब्राहिम कहेंगे कि अल्लाह जितने जलाल में आज है हमने कभी नहीं देखा, हम तो बात नहीं कर रहे भाई। तो अल्लाह बुलाएंगे 1-to-1 बेसिस पर, फर्दन फर्दन। हाँ, अल्लाह कहते हैं अब तुम आ गए, तुम फुरादा तन्हा अकेले। और फिर अल्लाह कहेंगे हाँ ए कीता ओ कीता, इनके अल्लाह हिसाब हल्का फुल्का तो भाई हो गई होगा। तो अल्लाह पूछेंगे, तो सोचो उस वक्त क्या कैफियत हो। तो उस दिन से बचो भाई, उस दिन से बचो। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ये वो दिन है जब हर शख्स को उसका पूरा बदला दिया जाएगा, उन पर जुल्म हरगिज नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। तो ये जो 275 से 281 6 आयतें हैं, ये सूद पर हैं। इनको इंशाल्लाह अभी तो डिस्कस करना बहुत कुछ बाकी है। सूद के अलावा इसमें से कितने माने निकलते हैं देखा है। पहली बात तो जो खप्त है, इम्बैलेंस ऑफ मेंटालिटी है, ये शैतान की तरफ से है, ये समझ लीजिए। और इससे बचाव पर हमने बात की। अल्लाह की रजा पर राजी रहें, ये भी मफहूम इसी का है। और सूद क्या है, सूद के अहकामात क्या हैं, अभी हमने सिर्फ आयतें देखी हैं, ये इंशाल्लाह पीर की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। जी जी कहिए। इंस्टॉलमेंट पे चीजें लेते हैं घर, और ये मैं उसे सोच रही थी, वो जो इंजीनियर मोहम्मद है वो भी ये कह रहे थे, और वो जो गांधी साहब है वो भी ये कह रहे थे कि ये सूद में नहीं आता, क्योंकि आप चीज ले लेते हैं, वो आप एक तरह का किराया पे कर रहे हैं उसका, कि आपने थोड़ी सी अमाउंट के ऊपर वो चीज पूरी रख ली और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को डिस्कस करेंगे पूरा। हाँ, चीजें किस पर लेना जायज है या नहीं है, इसमें 2 राय हैं। तो ये इंशाल्लाह अब जब शुरू होगा ना मौजू, तो इसमें फिर सारी बातें डिस्कस होंगी। पहले हम वैसे सूद के अहकाम देखेंगे, फिर सूद की जो राइट शक्लें हैं देखेंगे, फिर उनमें उलमा की क्या क्या राय है वो भी सब देखेंगे, और फिर उस राय वाले मामले में मैं क्या समझती हूँ मैं वो भी अर्ज करती हूँ। ठीक है। इंश्योरेंस का भी आपने पूछा था, ये इंशाल्लाह अगले वीक का टॉपिक यही है। 3 दिन में टॉपिक हमारा कवर होगा, पीर मंगल बुध। जुमेरात का दिन जो है वो आपके सवालों का दिन होगा। तो जो सवाल अभी हैं वो मुझे नोट करवा दीजिएगा, और नेक्स्ट जो सवाल आएंगे वो भी ऐड अप कर लेंगे। जी और कोई बात। वइय्याक। चलिए जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।